پاکستان کو ایک نئے سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. سر میں اسٹیبلشمنٹ کا چور بولتا ہوں, بالکل بولتا ہوں, بالکل ہے, بالکل بولتا ہوں. سب سے بڑا چور کون ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں؟ سب سے بڑا چور کون ہوتا ہے؟ آرمی چیف سب سے بڑا ہوتا ہے. پچھلے والا چور تھا, بالکل تھا. اول آپ پاکستان میں دوسرے الطاف حسین بن جائیں گے. الطاف حسین صاحب نے الیکشن نہیں لڑا, انہوں نے کوئی منسٹری نہیں لی, وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے, وہ پارٹی چلاتے تھے. پھر اس کے بعد اقرار الحسن نے یہ بھی کہا تھا کہ میں سیاست میں کبھی نہیں. ایسا ہی یہ ریکارڈ پہ رکھیے کہ میں زندگی میں کبھی کسی سیاسی عہدے کا متمنی یا امیدوار نہیں ہوں گا. آپ کے اوپر الزام یہ لگتا ہے کہ آپ ڈرگز لیتے ہیں. اچھا, آپ نشہ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ شراب پیتے ہیں. تو میں اس کا جواب کیجیے نا ریکارڈنگ. اچھا ہاں, میں چاہتا ہوں اس کو ریکارڈ کریں. یہ تو سیم پی ٹی آئی والا فارمولا ہے. گراؤنڈ سے جو پولیٹیشینز تھے ہی نہیں وہ اٹھے, جی ایم پی اے ایم این اے بنے, جی, اور وزیر بھی بنے. کہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی عام طور پر ان لوگوں سے ہوئی جو پہلے ان کے ملازم رہے, پہلے ان کی گود میں بیٹھے رہے, پہلے جرنیلوں کی تعریفیں کرتے رہے. اکثریت اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے تو یہ ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی ہوگی. میرے پاس نا 4 آپ پوچھیے, لیکن اس کو کلوز کیوں کرنا ہے کہ عمران خان ایک ایسے پنڈ کے بندے کو اٹھا کے وزیر اعلیٰ بناتے ہیں تو آپ اعتراض کرتے ہیں. یہی ڈکٹیٹرشپ ہے. آپ یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ دیکھو جی مریم نواز کے اوپر اعتراض وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار. جی بالکل ایسا کہ پیچھے میں مریم نواز صاحبہ کا کوئی مدعا نہیں ہوں. میں مریم نواز صاحبہ آپ ان کے مدعا ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وجہ سامنے یہ رکھی جاتی ہے کہ اقرار الحسن صاحب کا کانٹینٹ ختم ہو گیا, اب ان کو خود کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک بھی بلاول بھٹو کے خلاف ٹویٹ نہیں کیا. اگر موبائل ہو تو نکالنے کہیں تو میں دے دوں. جیل میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ ریلیونٹ ہے, میں کہتا ہوں. جی بالکل ریلیونٹ ہے. کیوں؟ اس لیے اس کو 80% لوگ فالو کرتے ہیں پاکستان میں. تنقید کرنے کے بعد آپ کو ری ٹویٹس زیادہ ملتے ہیں, آپ کو کمنٹس زیادہ ملتے ہیں. میں جلال پور لاہور کی بات کر لیتے ہیں کہ پارک ویو سوسائٹی ڈوب گئی. این او سی مریم نواز نے دیا, اقرار الحسن سے نہیں, میں نے وہ لگایا. وہ عمران خان صاحب بھی ان کے بڑے مددار ہیں. ایک لفظ نہیں بولا اقرار الحسن نے کہ پارک ویو میں لوگ ڈوب گئے, لوگوں کا درد این او سی مریم نواز کیسے دے سکتے. چینی مافیا نے تباہی پھیر دی. 100 روپے والی چینی کو اٹھا کے ہم 200 روپے کے اوپر لے گئے. اقرار الحسن کو وہ بھی نظر نہیں آیا. پھر ان کی بیٹی ہے نرمین, انہوں نے آپ کو ٹویٹ میں مخاطب کر کے کہا کہ اقرار آپ اتنی منافقت کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ان سے ملنے آئے تو میں بھی وہاں پر موجود تھی. آپ نے آ کر ان سے ملاقات کی, ان سے بات کی, اور انہوں نے آگے سے آپ کو جواب دیا کہ نہیں میں برا نہیں مانتا. میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر کہہ سکتا ہوں کہ بے عینے ہی جو کچھ ہوا میں نے اس کو تحریر کر دیا. آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ مشہور تھے, اب آج کل آپ کو خطاب دیا جا رہا ہے عسکری صحافی کا. جی, اگر اقرار الحسن قرآن پاک کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن فلک جاوید کرتی ہیں تو میں نے غلط کب کہا اس کو. غلیظ کردار کے اوپر آپ نے جو ٹویٹ کیا اور آپ نے کہا وہ مہم چل رہی تھی. جی, یہ مہم کسی دور میں اقرار الحسن صاحب نے بھی چلائی. ختیجہ شاہ اس تصویر میں جن کے ہاتھ میں سگریٹ ہے, آج گرفتاری کے وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی. جی, اقرار الحسن کو تسبیح سے اعتراض ہو گیا. جی, آپ کو کپڑوں کے اوپر اعتراض, آپ کو تسبیح کے اوپر اعتراض لکھا ہے نہیں ہے. اگر نہیں تھا لکھا ہے نہیں ہے, پھر یہ ٹویٹ آپ نے ڈیلیٹ کی. ایک جرنلسٹ کا یہ معیار نہیں ہے کہ وہ 2 خواتین کے کپڑوں کے اوپر, سگریٹ کے اوپر, تسبیح کے اوپر, دوپٹے کے اوپر بھی تنقید کرے. 5 دسمبر 2022 ٹھیک ہے, ایک ٹویٹ ہوتا ہے جے گل ایتھوں تک آ گئی ہے تو پھر ہتھیار چھوڑ دیو. یہ عائشہ اکرم ایک اس رات کو پورے پاکستان کو مطلوب تھی, وہ محترمہ جس رات کے ساتھ وہ ایسے ہی. پہلے تو یہ ذرا بتا دیں کہ ایک دم سے وہ کیسے آپ کے شفقت برے ہاتھ کے نیچے. 2024 میں جب اقرار الحسن کو کاؤنٹر فائر پڑتے ہیں 2025 میں, تو اقرار الحسن اسی شوکت خانم کے بیٹے کو اس کا الزام ٹھہرا دیتے ہیں. آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس واقعے میں بھی اور اس کے بعد سے آج تک عمران خان جیسا لیڈر جس کو لوگ فالو کرتے ہیں, جس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, ایک بار یہ نہیں کہتا کہ کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دینی. ٹھیک ہے, میں نے مریم نواز کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ ہر اس شخص کو فالو کرتی ہیں جو گالم گلوچ کرتا ہے. تو آپ لوگ آج بات کر رہے ہیں, اس گند کو پیدا انہوں نے کیا ہے, اس گند کو پالا بھی ہے, اس گند کو پھیلایا بھی ہے. آپ کے ایک برادر ان لا ہے جی, ان کی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت ویڈیوز چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی جس کا میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, آپ سوتیلے رشتے کو بھی, ایک عورت کے سوتیلے بھائی کو بھی اس کی تربیت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہیں, اور نہ مجھے نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا ترجمان سمجھیں. ہم 2 صحافی کیسے نہ سمجھوں. اقرار الحسن میچ کے دوران ٹویٹ کرتے ہیں اگر یہ میچ جیت گئے تو 4-5 دن عمران خان کے خلاف ٹویٹ نہیں کروں گا. کہ جب آپ بلاول اور مریم کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ کا چناؤ کیا ہوتا ہے, اور جب آپ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ کا چناؤ کیا ہوتا ہے. آپ نے نیچے لکھا مرد ہوتا تو 2 چھوڑ کر نہ جاتی.
ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ مرد وہ ہوتا ہے یا کسی کی بھی ایک شادی ہوئی, 2 شادی ہوئی یا 3 شادیاں ہوئیں اور اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی ٹکی ہوئی ہے تو وہ اس کی وفا, اس کی محبت, نکاح جیسا رشتہ نہیں, اس کی مردانگی ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کا ایک دوسرے شخص کے گھر میں آنا جانا ہو اور وہ اس کی بچوں والی عورت کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لے؟ اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے. لیکن یہ تو گناہ ہوگا نا, اخلاقی گناہ ہے نا. یہ اخلاقی گناہ جب اقرار الحسن کرتے ہیں, کسی عورت کے کپڑوں کے اوپر بات کرتے ہیں, دوپٹے کے اوپر, سگریٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ اخلاقی گناہ نہیں ہے. وہ اخلاقی گناہ نہیں ہے. آپ لکھتے ہیں کہ لکھ رکھیں آپ چوروں کے ساتھ صرف بیٹھیں گے نہیں, ان کے سامنے لیٹیں گے بھی. عمران خان نے ایک دفعہ نہیں 1.5 لاکھ دفعہ یہ کہا کہ میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی. کن سے؟ یہ چوروں سے. آپ نے ایک ویڈیو کی سرعام کی اپنی ٹیم کے اوپر 5000 کرپشن کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا. ایک چینل کی ٹاپ جو مینجمنٹ تھی ان کو کسی اس طرح کے چکر میں پکڑا تھا جس کے بعد ان کے اوپر غصہ نکالا گیا کہ اس سے پہلے ان بچوں کے اوپر نہ جنسی ہراسگی کی ایف آئی آر, نہ دہشت گردی کی ایف آئی آر. آپ نے اپنے ساتھ دہشت گرد رکھے ہوئے تھے. انہی کرپشن میں سے ایک شخصیت ہیں آپ کے پروڈیوسر, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, ان کے اوپر زیادتی کی ایف آئی آر ہوئی جس میں وہ شخصیت کسی لڑکی کو ہوٹل میں بلاتی ہیں سر عام کے نام. جی ٹھیک ہے, میں نے جو الزام لگایا میں اس کے حد تک ذمہ دار ہوں. یہ جو پھول کے بالکل سامنے اس گلی میں تو کوئی ہوٹل ہے ہی نہیں. اچھا تیری ساری کی ساری جو کنورسیشن ہے, سارا کچھ کال ریکارڈنگ سب کچھ میرے پاس سیو ہے. میں دنیا کو دل کی حقیقت لازمی بتاؤں, میں سوشل میڈیا پہ آ کے بتاؤں گی کہ ٹیم سے آپ لوگ کس قسم کی گھٹیا ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس لڑکی کو جا کر ملنا چاہیے تھا, اس لڑکی نے بار بار رابطہ کیا, اس بچی نے پہلے لیکن آپ نے اس کو اتنا ڈیلے کر دیا کہ اس کو فائنلی میڈیا کے اوپر بیٹھنا پڑ گیا. کہ کیا وہ جو آپ الزامات کہہ رہے ہیں ریپ کا یا باقی چیزیں, کیا وہ میری مدعیت میں ایف آئی آر ہوئی ہے؟ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں یہ جو پروگرام چھاپے واپے مارتا ہوں میں اس لیے نہیں کرتا کہ یار میں کسی کا تیل پکڑ رہا ہوں اور پھر اچھا تیل دکھا رہا ہوں. ہوٹل میں بھی آپ نے چھاپے مارے, اس کے بعد بٹ کڑھائی کھول لی اپنی. اتنے کاروبار ہیں آپ کے اس وقت جو ٹرسٹ پہ نہیں ہیں, جو آپ کے لیے ہیں. اس میں بھی میں گزارش کر دیتا ہوں, اس میں میری ارننگ ملینز میں ہے. اور وہ 10 ملین کہ آپ دبئی نہیں جاتے جی, دبئی میں کہ جی کوئی فراڈ ہوا ہے کہ جی اقرار صاحب نے کیا ہے, فیملی نے کیا ہے کہ جی آپ دیکھ لیں آج تک یہ دبئی نہیں گئے, باقی ساری دنیا میں. سید اقرار الحسن 20 سال کا صحافت کا تجربہ, اور 20 سال کے بعد ایک دم سے پہلے انویسٹیگیٹو جرنلزم, اس سے پہلے بھی جرنلزم آپ کرتے رہے, اور پھر ایک رپورٹر جرنلسٹ کے بعد اب آپ سیاسی پارٹی بنانے لگے. سیاسی پارٹی کیوں بنا رہے ہیں, پہلے والی کم ہے؟ اچھا نہیں, میں اس پہ اعتراض ہے کہ سیاسی پارٹی بنانے لگے ہیں. ملک کے صحافیوں کی, دانشوروں کی, لکھاریوں کی, ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً فکری اور اصلاحی تحریکیں چلاتے رہیں, لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتے رہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے, اور یہ ہمارا استحقاق ہے کہ کوئی اس سے اختلاف کرے, کوئی اس سے اتفاق کرے. تو مجھے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایک نئے سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, اور وہ سیاسی پلیٹ فارم جو کہ 78 سال میں ہم نہیں بنا پائے, ایک جمہوری پلیٹ فارم. دنیا بھر میں جیسے ہوتا ہے, آپ امریکہ کی مثال لے لیجیے, آپ برطانیہ کی مثال لے لیجیے. برطانیہ میں کنزرویٹو ہے, لیبر پارٹی ہے, امریکہ میں ڈیموکریٹس ہیں, ریپبلکن ہیں, ان سے اختلاف اپنی جگہ, لیکن وہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کسی شخصیت کی دکان یا کمپنی نہیں ہے, وہ اداروں کے طور پر کام کرتی ہیں. ایک دن اقرار الحسن ہے, 4 سال بعد 2 سال بعد اس کا ٹینیور مکمل ہوگا, ایک نیا بندہ الیکٹ ہوگا, ذیشان صاحب اس کے سربراہ بن سکتے ہیں, ایک مڈل کلاس کا آدمی بھی پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے, ایک مزدور کی اولاد, ایک ٹیچر کا بیٹا بھی پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے. ہمارے یہاں 30-40 سال سے سیاسی ڈکٹیٹر قابض ہیں سیاسی جماعتوں کے اوپر, یہ کسی الیکٹورل پروسیس سے ہو کر نہیں آئے. یہ ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی ملک میں شفاف الیکشن ہو. انہیں اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ یہ اپنی پارٹیوں میں پہلے جمہوریت لے کر آئیں, یہ پہلے پارٹیوں کے اندر شفاف الیکشنز کروائیں, چاہے وہ نواز شریف ہیں, چاہے وہ زرداری ہیں, چاہے وہ عمران خان ہیں. بڑی بدقسمتی ہے کہ شخصیات کے گرد پولیٹیکل پارٹیز گھوم رہی ہیں. سو آئی بلیو کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو کہہ رہے ہیں میں بنا رہا ہوں. میں آپ کو حلفاً آغاز اس سے کرتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے یہ ریکارڈ پہ رکھیے کہ میں زندگی میں کبھی کسی سیاسی عہدے کا متمنی یا امیدوار نہیں ہوں گا. میں زندگی میں کبھی کسی حکومتی یا سرکاری عہدے کا امیدوار نہ متمنی نہ ہوں گا انشاءاللہ العزیز. میری خواہش یہ ہے کہ آپ میں ہم سب مل کر ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کر جائیں, لوگوں کو, بچوں کو, نوجوانوں کو اکٹھا کر جائیں کہ جس میں وہ جمہوریت کے ذریعے, الیکشن کے ذریعے اپنے اندر سے ایک لیڈر کو منتخب کریں اور پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں. آپ پاکستان میں
دوسرے الطاف حسین بن جائیں گے. الطاف حسین صاحب نے الیکشن نہیں لڑا, انہوں نے کوئی منسٹری نہیں لی, وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے, وہ پارٹی چلاتے تھے, پارٹی ان کی انگلی کے اوپر کھڑی ہوتی تھی, بیٹھتی تھی. پھر اس کے بعد اقرار الحسن نے یہ بھی کہا تھا کہ میں سیاست میں کبھی نہیں آؤں گا, لیکن ایک شخص کے کہنے پہ پارٹی کھڑی ہو جائے گی, پارٹی بیٹھ جائے گی, اس کو اب سیاست میں نہیں, ایسا نہیں. دو فرق ہیں مختلف. الطاف حسین صاحب کا جو معاملہ تھا اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں ان کی ہزاروں برائیاں اور ہم بھی ان کو مرد آباد کہہ چکے ہزار بار, لیکن آپ کراچی میں جائیے اور ایم کیو ایم کے لوگوں سے بات کریں تو انہوں نے واقعتاً ایک عام آدمی جو سموسہ کھا رہا تھا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اس کو کہا چل تو کل سے ایم این اے ہوگا. یہ بھی تو ڈکٹیٹرشپ تھی نا. یعنی ایک آدمی فیصلہ کرتا تھا, بھلے بہت سارے مڈل کلاس ایم کیو ایم میں اوپر آئے, بھلے بہت سارے عام لوگ وزیر بنے اور اوپر آئے, مگر وہ ایک عام آدمی کی نامزدگی پر ہوتا تھا کہ تم بنو گے, تم کل وزارت کا حلف اٹھاؤ گے, تم ایم این اے ہوگے, تم ایم پی ہوگے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. میں تو اس بنیادی نظریے کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی باڈی, ایک ایسی اینٹی, ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جہاں الیکشن سے لوگ ایک دوسرے کے لیے فیصلے کریں, جہاں جمہوریت سے فیصلے ہوں. تو یہ غلط مثال ہے جس کا ہم کمپیئر کریں. کسی بھی تنظیم کا, کسی بھی ادارے کا, کسی بھی کلاس میں اگر کوئی ٹیچر نہیں ہوگا تو وہ کلاس کا مانیٹر کیسے بنائے گا؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے, اگر کلاس میں ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو سب مانیٹر بنیں گے. میں نے آپ کو درخواست, ایک ٹیچر ہوگا, وہ آئے گا اور وہ کہے گا. ذیشان عمران خان صاحب نے جب ایک مطلب ایسی تحصیل جس کا نام بھی نہیں شاید آپ نے سنا ہوگا, ٹھیک ہے, وہاں سے ایک بندے کو اٹھایا اور اس کو کہا کہ تم وزیر اعلیٰ ہو. ٹھیک ہے, ڈکٹیٹرشپ. وہ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ پارٹی میں مشاورت ہونی چاہیے. انہوں نے پارٹی میں مشاورت کی. کس نے, کس کے ساتھ؟ انہوں نے کی مشاورت. ٹھیک ہے, انہوں نے مشاورت کی, انہوں نے اٹھا کر بنا دیا. جی ٹھیک ہے. اب ایک چیز یہ ہے کہ اس کو بھی ہم بحث میں لے آتے ہیں کہ اگر وہ عمران خان صاحب پارٹی میں, آپ کہتے ہیں یہ مشاورت نہیں کی انہوں نے, اگر وہ مشاورت کرتے تو ایک کیا اس کو موسٹلی لوگ نام دیتے ہیں پینڈو سا جی, ٹھیک ہے نا, جس کا منہ ہی کوئی نہیں, سر ہی کوئی نہیں جی, وہ اٹھا اور اٹھ کے وزیر اعلیٰ بنا دے. وہ بن سکتا تھا کبھی پاکستان کی ہسٹری میں؟ دو باتیں ہیں. دیکھیے, ایک یہ کہ ایک عام آدمی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہو, اس کے ساتھ ساتھ اس میں قابلیت اور اہلیت بھی ہو. صرف یہ نہیں کہ میں نے ایک بالکل ہی عام آدمی کو یا مڈل کلاس نوجوان کو اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا. اور یہ کہ آپ کون ہوتے ہیں بنانے والے؟ قابلیت کون چیک کرے گا؟ سسٹم. سسٹم جمہوریت دنیا بھر میں موجود ہے. مطلب آپ کہنا مانیٹر کے بغیر چلتی نہیں کلاس. یہ وہ تھاٹ ہے جو آپ کے میرے ذہنوں میں بچپن میں ڈال دی گئی ہے کہ تا حیات لیڈر یہی ہوتا ہے, قائد یہی ہوگا, چیئرمین یہی ہوگا. شخصیت پرستی کی بات مثال وہی عرض کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا مانیٹر کے بغیر نہیں چل سکتا. بھائی دنیا کی ہر سیاسی جماعت, آپ کی پارٹی کا سسٹم کیسے چلے گا؟ میری پارٹی کی تو بات نہیں کر رہا, میری تو کوئی پارٹی نہیں ہے. نہیں, آپ جو بنا رہے ہیں, میں بنانے کی طرف بھی بات نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہونی چاہیے. آپ سیاسی پارٹی نہیں بنائیں گے؟ بالکل نہیں بناؤں گا. آپ کہیں بھی کوئی بھی سیاسی پارٹی کے نہ کوئی جلسہ کریں گے, نہ آپ سیاسی پارٹی میں لوگوں کو اکٹھا کریں گے. میں تو عرض کر چکا. دیکھیں, آپ سیاسی پارٹی بنائیں گے, آپ صرف لوگوں کو جا کر بتا رہے ہیں یار بناؤ. میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو جا کے یونیورسٹی, اور کل کو آپ کی جاں باز ٹیم بھی نہیں بنائے گی. کیوں نہیں بنائے گی؟ ان کو کون روک سکتا ہے اس بات تو یہ بھی تو میں تو اپنے اوپر قدغن لگا سکتا ہوں. میں کسی اور کے بہاف پہ تو بات نہیں کر سکتا. کام ہوا, میں نہیں کروں گا, لیکن میں کرا لوں گا. میں نے کہا نا, میں فکری تحریک چلا رہا ہوں, میں بالکل اون کر رہا ہوں اس کو کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنے. اس کے لیے مجھے ہر یونیورسٹی میں جانا پڑے, گلی گلی جانا پڑے, شہر شہر جانا پڑے. میں جاؤں گا اور یہ پیغام پہنچاؤں گا, لیکن اس میں میرا کردار فیصلوں کے حوالے سے, اس میں میرا کردار کسی عہدے کے حوالے سے کبھی نہیں ہوگا. اس بات کو آپ انشور کر لیجیے. آپ 4 بندے لا کر کھڑے کر دیں گے اور 4 بندوں کو کہیں گے لو ہن آپس سے طے کر لو کیڑا وزیر اعظم تو کیڑا وزیر اعظم. ایسا نہیں ہوتا. آپ, میں پھر بات کر رہا ہوں, ہم اور آپ پاکستان کی سیاسی خول سے باہر نکل کر سوچ ہی نہیں رہے ہیں. آپ کی سوئی اب بھی مانیٹر پر اڑی ہوئی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے, لوگوں کو کہیں گے الیکشن لڑیں, ٹھیک ہے, سیاست میں آئیں. جی, کس پارٹی میں جائیں وہ؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. میری گزارش سن لیجیے, پہلے اس معاملے کو ذرا سمجھیے. اگین میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مانیٹر کے بغیر دنیا کی ہر بڑی مہذب سیاسی جماعت چل رہی ہے. اس ٹاپک میں ہی نہیں جاتے. ہم صرف آپ پہ فوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا سسٹم منفرد لگ رہا ہے. نہیں لگ رہا, منفرد نہیں ہے. آپ جائیں گے یونیورسٹیوں میں, لوگوں کو کہیں گے آؤ سیاست میں حصہ لو. نہیں ہے منفرد. آپ پھر میں کہہ رہا ہوں, دنیا بھر میں اگین ریپبلکن جیسے قیام میں آئی, جیسے ڈیموکریٹس قیام میں آئے, جیسے کنزرویٹو اور لیبر پارٹیز. ہوتا یوں تھا کہ کچھ سوچنے سمجھنے والے لوگ, کچھ مختلف سیاسی اور گروہ یا مختلف نظریات سیاسی جماعتیں, وہ آہستہ آہستہ ایک سیاسی پلیٹ فارم کو ایوالو کرتی ہیں. میں اس ایوولوشن کے لیے پہلا قدم اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں سے کوئی بھی دکان نہیں بنا لیتا پارٹی کو کہ میں نے کھولی ہے, میں اس کا شٹر اٹھاؤں گا, میں اس کا شٹر گراؤں گا, گلے پہ بھی میں بیٹھوں گا, میں مرنے والا ہوں گا تو میری اولاد بیٹھے گی. دنیا میں ہم نے, چونکہ شاید آپ نے اسٹڈی نہیں کیا کہ کیسے دنیا بھر کی, آپ جرمنی کی CDU جو ان کی مرکزی پارٹی ہے اس کی مثال لے لیجئے,
کوئی ایک آدمی پارٹی نہ بناتا ہے, کوئی ایک آدمی نہ پارٹی چلاتا ہے. ہم دنیا میں ہمارے علاوہ ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ 30 سال سے ایک خاندان یا ایک شخص مسلط ہے کسی پارٹی کے اوپر. تو اس لیے آپ ایک شخص سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ میں یہ پیغام لے کر ہر جگہ جاؤں کہ یہ دنیا کی مہذب ممالک کی جمہوری جماعتیں ہیں اور یہ اس طرح سے کام کرتی ہیں. ان کا الیکشن کا طریقہ کار یہ ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, برطانیہ کی لیبر پارٹی اور برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی, اس کا چیئرمین کون ہے؟ مجھے نہیں جانتے. پچھلے 30 سال میں جب یہ 3 لوگ یہاں کی سیاسی جماعتوں پر قابض رہے ہیں, وہاں 10 لوگ آ کے الیکشن لڑ کے اپنی ٹرم کو سرو کر کے جا چکے ہیں. اسی طرح امریکہ کی جو پولیٹیکل پارٹیوں میں بھی یہ مثال ہے کہ لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں. ہم اس شخصیت سے نکل نہیں پا رہے ہیں. مجھ سے نکل جائیے خدا کے واسطے. میں صرف ایک خیال پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو نیا نہیں ہے, وہ بہت دنیا میں ہر جگہ امپلیمنٹڈ ہے. میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اقرار صاحب جائیں گے یونیورسٹیز میں, لوگوں کو کہیں گے کہ آپ لوگ فیس بنے, سیاست میں آئیں, ایسا ہی لیکچر دے کے اقرار صاحب گھر چلے جائیں. ایسا نہیں ہے. میری خواہش کیا کریں گے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, میری خواہش آج یہ ہے کہ اللہ کرے کہ 10-20-25 لوگ جو غیر متنازع ہیں, جن کی بڑی کم مثال دیتا ہوں میں, اللہ کرے میں ریکویسٹ کر سکوں حدیقہ کیانی صاحبہ سے, میں شہزاد رائے صاحب کو قائل کر سکوں, میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو بہاولپور والے ہیں, اور آپ بھی مجھے کچھ نام دیجیے. آپ اور میں دونوں مل کر ہی کام کرتے ہیں. ہم 15-20 لوگوں کا ایک بورڈ بناتے ہیں. ان سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک اپلیکیشن یا ایک ویب سائٹ ڈیزائن کروائیے جس میں پاکستان سے سارے بچے رجسٹر کریں خود کو, اور یہ سارے لوگ بیٹھ کر, اس میں آپ ہوں, میں ہوں, نہ ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا, دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹڈی کریں, ان کا الیکٹورل پروسیس اسٹڈی کریں, اور وہ یہاں کسٹمائز کر کے ان بچوں کے حوالے کر دیں کہ اب سے آپ ایسے الیکشن لڑنا شروع کریں. آپ پہلا الیکشن کروائیے یونین کاؤنسلز میں, دوسرا الیکشنز کروائیے آپ ٹاؤنز کی سطح پر, تحصیل یا ڈسٹرکٹ کی سطح پر, پھر پروونس میں, اور اس کے مطابق جو پروونسز کے آپ کے ہیڈز ہوں وہ الٹیمیٹلی اس پارٹی کے سربراہ کے طور پر لڑ سکیں. اس میں میں ہوں نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو دعا کیجیے یہ لوگ حامی بھر لیں, اور نام ہے آپ بتائیے میرے ساتھ چلیے. سیم پی ٹی آئی والا فارمولا ہے. اچھا, پی ٹی آئی نے سیم یہی کیا, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے بھی ایک کور کمیٹی بنائی, بالکل ٹھیک ہے, اس میں دنیا کے پتہ نہیں کہاں سے, یو کے سے, یو ایس اے سے, پاکستان سے, ہر جگہ سے لوگ تھے. بلکہ ابھی جو یہ سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا اس میں بھی ایک صاحب آئے تھے کہ میں بھی ممبر ہوں, اور ان کی سنوائی کے اوپر کیس بھی چلا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اسی طرح ینگ لوگوں کو کہا کہ ہمارے آن لائن فارم کے اوپر اپلائی کریں. بہت اچھی بات ہے. انہوں نے اپلائی کیا. پھر ایک آئی ایس ایف تنظیم بنی, آئی ایس ایف تنظیم چلتی رہی, وہاں سے لوگ اٹھے, اور میرے خیال میں کم سے کم 50 نام آپ کو بھی پتہ ہوں گے جو گراؤنڈ سے, جو پولیٹیشینس تھے ہی نہیں, وہ اٹھے, ایم پی اے ایم این اے بنے, اور وزیر بھی بنے. بہت اچھی بات ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں, سن تو لیجیے, میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں ایک بنیادی چیز مسنگ ہے, اور وہ ہے ڈیموکریسی. ود ان دا پارٹی الیکشنز مسنگ ہے, ود ان دا پارٹی ڈیموکریسی مسنگ ہے. میں کہتا ہوں ذیشان بہت اچھے ہیں, مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ, آپ خوبصورت بھی ہیں, گفتگو بھی بہت سلجھی ہوئی کر رہے ہیں, آپ ایک اچھا پلیٹ فارم بھی چلا رہے ہیں. یار آپ کو جو ہے نا وہ ایم این اے ایم پی ہونا چاہیے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. گلی سے, محلے سے, یونیورسٹی سے اور کالج سے الیکٹ ہوتے ہوئے کسی کی پسند ناپسند پر نہیں. بہت اچھے لوگ ہوں گے, میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بہت برا ہے. سسٹم کے اندر ایک بنیادی فلا ہے. چلے آج اچھے لوگ آ گئے, کل اچھے لوگ نہیں آئیں گے, اور اگر اتنے ہی اچھے لوگ آئے تھے تو آج آپ کو پارٹی کا شیرازہ بکھرتا ہوا کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک شخص کے گرد گھومتے رہے, ایک پلیٹ فارم یا ایک سیاسی ادارہ بنانے پر توجہ نہیں دی گئی. ورنہ ایک آدمی کے آنے جانے سے, جیل آنے جانے سے کوئی فرق نہ پڑتا, اور ادارے کے طور پر ایک پارٹی چلتی رہتی. یہی پرابلم رہا ہے پاکستان کی سیاست کا کہ ہم شخصیات کو مسیحا سمجھ لیتے ہیں, ان کے ارد گرد جو ہے وہ پارٹیز کی بنیادیں کھڑی کرتے ہیں, اس بنیاد میں ڈیموکریسی نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ اچھا ہوا یا کچھ برا ہوا, آپ کہہ رہے ہیں نوجوان آئے, بہت شاندار لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایم این اے بنے, وزیر بنے, اگریڈ, مگر اس کے اندر ایک بنیادی جو عنصر تھا وہ مسنگ تھا, وہ جمہوریت ہے. اعتراض ہے کہ صرف اور صرف, مجھے کوئی اعتراض نہیں کسی کے اوپر, میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں ایسے چل رہا ہے. پارٹیوں سے جو آپ کو اعتراض ہے, کیونکہ اس لیے آپ بنا رہے ہیں, پارٹیوں سے آپ کو یہ اعتراض ہے کہ اس میں چیئرمین سے آپ کو اعتراض ہے کہ چیئرمین اپنی جمہوریت نہیں کرتا, کیونکہ باقی تو سب منسٹر بھی بن گئے. دیکھیں منسٹر بھی بنے, اسٹوڈنٹس بنے, مجھے پورے غریب بندہ وزیر بھی بنا, صرف جمہوریت, غریب بندہ وزیر اعلیٰ بھی بنا. اس کی قابلیت کس نے ٹیسٹ, اسٹوڈنٹ وزیر اعلیٰ بھی بنا, کس نے ٹیسٹ کی, جو ان کا بورڈ تھا اس نے ٹیسٹ کیا ان کو. سر آپ بھی جانتے ہیں ذیشان صاحب کہ کیا عمران خان صاحب کے سامنے یا زرداری صاحب کے سامنے یا نواز شریف صاحب کے سامنے ان کی پارٹیوں کے اندر کسی کی جرأت ہے کہ وہ ان سے اختلاف کر سکیں؟ ہاں ہے. آپ کہتے ہیں لوگوں پہ چھوڑ دیجیے فیصلہ. بہت سے لوگوں نے کیا اختلاف, اور وہ اختلاف کے باوجود وہ بات تسلیم ہوئی ان کی. یہ تو آپ کی پارٹی بننے کے بعد پتہ لگے گا نا کہ وہ تسلیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دیکھیں میں اس کو میں پتہ یہ لفظ جو بول رہا ہوں, میری پارٹی نہیں ہے, وہ پارٹی آپ کی ایسے ہے کہ لوگوں کو آپ
بتا رہے ہیں کہ ایسا کرو تو میری پھر پارٹی لوگوں کو ایک پلیٹ فارم بھی آپ بنا آپ کر نہیں دیں گے. نکل پا رہے ہیں شخصیت پرستی کے بت سے. نہیں آپ شروع کر رہے ہیں نا اس کو, چلو ہم ایسے کر لیتے ہیں جی, آپ شروع کر رہے ہیں اس کو, پھر آپ شروع سے الگ کر دیں, نہیں کر رہا شروع, آپ خود الگ ہو جائیں گے. میں شروع بھی نہیں کر رہا اس کو, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بطور ایک جرنلسٹ, بطور ایک لکھاری, میں آگاہی فکری مہم چلا تحریک رہے چلا, ہیں, آگاہی مہم آپ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ آپ اس کاز کو نقصان پہنچائیں گے نا, میری پارٹی نہیں آگاہی مہم آپ چلا رہے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ اپنی یہ چیز میری نہیں مانتے, میں آپ کی یہ چیز نہیں مانتا ہوں کہ آپ کل کو اس پارٹی کا انڈائریکٹلی حصہ نہ بنیں. یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کا حق ہے. اس کے لیے میں آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں. مجھ سے آپ حلف لے لیجیے, قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوا لیجیے, ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگوا لیجیے, یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں, میں تو یہی کر سکتا ہوں. آپ نہ مانیں, آپ کا حق ہے. ہم آگے یہ چلتے ہیں کہ اس پارٹی میں جو یہ بن رہی ہے, جس کو آپ آگاہی بن رہی ہے نہیں بن رہی مجھے نہیں پتا, میں تو کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں ان کے اوپر یہ پرابلم ہے کہ ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آئی. ہاں جی ایسا ہی, اس کے بغیر وہ آ نہیں سکی. آج سکی نہیں, انہوں نے شارٹ کٹ یوز کیا, اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا, اور اسٹیبلشمنٹ انہیں استعمال کیا. ہم کی بات کریں, پیپلز پارٹی کی بات کریں, جو مرضی, ہم پی ٹی آئی کی بات کریں, جتنی بھی جماعتیں اٹھا رہے, کوئی کہتا ہے کہ میری سیٹیں, نہیں کوئی دیکھیں سب کے الگ الگ ورژن ہے. کوئی کہتا ہے جی میری سیٹیں زیادہ تھی, کم کر کے مجھے اپنے تھرو لایا گیا. کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ووٹ زیادہ تھے, ہمیں کم کر کے پھر اپنے تھرو لایا گیا. کوئی کہتا ہے جی ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا, جس طرح ابھی 2024 کے الیکشن میں ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ پارٹی کیسے اسٹیبلشمنٹ سے بچے گی, یہ کیسے اینٹائی اسٹیبلشمنٹ؟ آپ شاید نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک شخصیت پارٹی ہوتی ہے نا, جیسا کہ ہر کیس میں ہم نے دیکھا, یا ایک خاندان پارٹی ہوتا ہے نا, شریف خاندان ہے, بھٹو خاندان ہے, زرداری صاحب ہیں, یا عمران خان صاحب ہیں, تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ آسانی سے ڈیل کرتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ آپ سے زیادہ آسانی سے ڈیل کر رہی ہے. یہ میں ان کو سیاسی جماعتیں مانتا ہی نہیں ہوں, یہ تو شخصیات ہیں یا خاندان ہے, اور ان کے بغیر کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم نے خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کس طرح شیرازہ بکھرا ہوا ہے. جب ادارے کے مقابلے میں, جسے آپ محکمہ بھی کہتے ہیں, اس کے مقابلے میں آپ ایک سیاسی ادارہ کھڑا کریں گے, ایک آدمی سے ان کو ڈیل نہیں کرنا ہوگا, ایک کے بعد ایک لیڈر پروونس کی سطح پر, ڈسٹرکٹ کی سطح پر, ڈویژنس کی سطح پر الیکٹڈ پڑھے لکھے لوگ, وہ لوگ جو ٹاؤن سے, یونین کاؤنسل سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں, ان کا سامنا بطور ایک ادارہ ہوگا, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم نہیں ہوگا. اس کی ایک وجہ سن لیجیے, آج تک, اب تک کی جو تاریخ ہے, اس میں اکثریت میں یہ دیکھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی عام طور پر ان لوگوں سے ہوئی جو پہلے ان کے ملازم رہے, پہلے ان کی گود میں بیٹھے رہے, پہلے جرنیلوں کی تعریفیں کرتے رہے. مثال کے طور پر بھٹو صاحب جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے, تاریخ کا حصہ ہے, اور اس کے بعد اسی اسٹیبلشمنٹ سے پھر ان کی لڑائی ہوئی, اور الٹیمیٹلی ان کو تختہ دار پر جانا پڑا. میاں نواز شریف صاحب اعلان ہی کہتے رہے کہ ہم جنرل ضیاء کا مشن آگے بڑھائیں گے, اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف کو بھی کیا, اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نااہل بھی کروایا, اور سارا کچھ. اسی طرح عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور جنرل باجوہ کے حوالے سے کہتے رہے کہ بڑے سلجھے ہوئے ہیں, بڑے جمہوری ہیں, بڑے نیوٹرل ہیں, ان کی اسٹیبلشمنٹ کی تو کیا بات ہے, ہماری فارن پالیسی کو بھی. اور پھر الٹیمیٹلی آج وہ بھی لڑائی میں آ گئے اسٹیبلشمنٹ سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے نوجوانوں کو کہ جو ابتدا میں ہی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر نہ آئے, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب شخصیت کی بجائے سیاسی جماعت ایک ادارہ ہوگی. اور اگر وہ ان کی گود میں بیٹھ کر نہیں آئیں گے, نہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو نہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی ضرورت ہے, انہیں اپنی ایک ڈیموکریٹک طریقے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اختلاف یا ٹکراؤ کی صورتحال نہ ہونے کے برابر ہوگی, یہ شاید نہیں ہوگی, یا پھر وہ پارٹی ہی ٹوٹ جائے گی جس طرح. ٹھیک ہے, دیٹس فائن, پھر تو اگر آپ کی پارٹی میں کوئی ایک اسٹرانگ آدمی نہیں ہوگا جو اس کو لیڈ کرے گا, پھر آپ ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بات تو کر لینے دیں. جی, آپ اپنا نظریہ ضرور میرے پر رکھیں, لیکن بات کیجیے پلیز. کوئی ایک شخص تو ہوگا نا, یا 2 شخص ہوں گے یا 3 شخص ہوں گے جو جا کے بات کریں گے. کس سے؟ کسی سے بھی, XYZ کسی سے بھی. آپ اسٹیبلشمنٹ لے لیں, آپ کسی سیاسی پارٹی لے لیں, آپ کی پارٹی میں اگر 1 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں تو آپ جہاں بھی جائیں گے 1 لاکھ لوگوں کو لے کر جائیں گے. نہیں, الیکٹڈ نمائندے ہوں گے نا. ہاں, الیکٹڈ نمائندے ہوں گے نا, 4 ہوں گے. ٹھیک ہے, جو اس کی باڈی بناتے ہیں وہ لوگ. ہاں ٹھیک ہے, اگریڈ. ان 4 میں سے 3 جا کر بیٹھ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک کہتا ہے میں تو نہیں بیٹھوں گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا, ختم ہو گیا. وہ نہیں, وہ 4 سال کے لیے, وہ 4 سال کے لیے ان کی پالیسی پرو اسٹیبلشمنٹ رہے گی. اس کے بعد وہ سسٹم جو پارٹی کا ہے, جس میں ہر 2 سال میں یا 4 سال میں جو بھی طے کیا جائے گا ان لوگوں کی جانب سے, وہ سسٹم طے کرے گا کہ یہ بندہ اب نہیں رہے گا. 4 سال وہ پارٹی پرو اسٹیبلشمنٹ رہے گی, اس کے بعد الگ. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. پی ٹی آئی 3.5 سال پرو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ رہی, اور اس کے بعد یہی جو آپ کی پارٹی, آپ کی آگاہی والی پارٹی جو بنے گی, اس کے ساتھ جو ہوگا کہ 4 سال وہ رہے گی اینٹی
نہیں آپ یہ 4 سال پرو رہے گی. ہاں میں نے ایک ازیوم کیا کہ 4 سال 4 سال پرو رہے گی, 4 سال کے بعد اینٹی ہو جائے گی. ان میں سے ایک اکثریت اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے تو یہ ڈیموکریسی, ٹھیک ہے, ڈیموکریسی ہوگی. یہی پی ٹی آئی نے کیا نہیں کیا, ایک آدمی نے فیصلہ کیا. فرق دونوں میں رکھیے پلیز. یہی جہانگیر ترین صاحب تھے, یہی علیم خان صاحب تھے, ٹھیک ہے, پھر اور بہت سے نام الیکٹو کرائے ٹھیک ہے, سارے سب کے سب جو ہے وہ الیکٹو کرائے تھے پارٹی کے اندر. علیم خان صاحب الیکشن نہیں لڑے, جیتے پارٹی کے اندر الیکٹ ہو کر یہ عہدیدار بنے تھے. الیکشن نہیں لڑے تھے یہ پارٹی. میں عرض کر رہا ہوں تحریک انصاف کے جو عہدے ان کو دیے گئے وہ پارٹی کے اندر کسی الیکشن کے نتیجے میں دیے گئے. پریس ریلیزز تو آئی تھی کہ وہ سلیکٹ ہو گئے, منتخب ہو گئے. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوا تھا؟ وہ تو پی ٹی آئی خود نہیں مانتی ہے. یہ تو آپ اور میں خود نہیں مانتی, پی ٹی آئی خود نہیں مانتی کہ الیکشن. ہم کم از کم اتنا تو مان سکتے ہیں کہ عمران خان کے جانے کے بعد ایک شخصیت جو آئی جنہوں نے کہا میں چیئرمین کا الیکشن لڑوں گا, تو پی ٹی آئی نے لڑوایا ان کو بنی گالا میں, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی چیئرمین کے الیکشن کے اوپر پرابلم ہوا کہ یہ بغیر منتخب کیے کیسے بن. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس نے کہا جی میں کانٹیسٹ کروں گا, ان کو کانٹیسٹ کروایا گیا. جی ٹھیک ہے. کسی اور پارٹی میں ایسا ہوا؟ میں آپ پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں. آپ کے خیال میں یہ نہیں اس طرح نام نہاد الیکشن وہاں پر سارا میڈیا تھا ذیشان صاحب, اور آپ نے تو خیال کرنا ہی نہیں, وہاں پر تو سارا میڈیا تھا. انہوں نے کہا آئیں جی ووٹ دیں, عمران خان کے حق میں دیں یا ان کے حق میں دیں. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں اس طرح کے الیکشنز تو ساری پارٹیاں, الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ آپ کو 5 سال بعد الیکشنز کروانے, تو پیپر سبمٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این میں ایک بھی شخص نہیں کھڑا ہوا جس نے کہا ہو کہ میں نواز شریف کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہوں. یہ کھڑا لیکن عمران خان کے مقابلے میں کھڑا ہوا. اچھا چلیں, ہاں بالکل اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کر دیا, ہو گیا کھڑا, وہ چلا گیا. جی اس نے جا کے الیکشن بھی لڑا اس کا چیئرمین کا, ٹھیک ہے, ووٹنگ بھی ہوئی, ہار گیا. اب اس سے زیادہ اور جمہوریت کیا چاہیے آپ کو؟ اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں ایک جماعت کی 30 سال کی تاریخ میں اس طرح کا ایک نام نہاد الیکشن ہو گیا ہے تو وہ پارٹی جمہوری ہے؟ تو وہ جیت جاتا. نہیں وہ پارٹی جمہوری ہے آپ کے خیال میں؟ جب تک آپ نے 30 سال میں کسی ایک نے تو کیا, ایک آدمی کا بت بنا دیا 30 سال میں, ایک نے تو کیا, ایک آدمی کا بت بنا دیا آپ نے 30 سال کے اندر, تو آپ کے خیال میں پارٹی جمہوری ہو گئی؟ اگر جمہوری ہے تو آپ کو جمہوری پی ٹی آئی مبارک. مجھے کوئی اعتراض نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ کو مبارک. یہ تو مانے کہ کسی ایک نے کیا نہیں کیا, بادل ناخوافتہ کیا گیا. آپ اس پوڈ کاسٹ کے بعد جا کے سرچ کیجئے گا کہ ایک شخص, میں عرض کر رہا ہوں کیا جہانگیر ترین بطور سیکرٹری جنرل پارٹی میں الیکٹ ہو کر آئے تھے, منتخب ہوئے تھے, پریس ریلیز آئی تھی, الیکشن ہوا تھا. آپ کی جب الیکشن ہوا تھا, آپ کہہ رہے ہیں آپ کی آگاہی پارٹی بنے گی تو آپ بھی پریس ریلیز بلائیں گے, پریس ریلیز دیں گے. میری آگاہی پارٹی میری پارٹی نہیں ہے. میں نہیں, آپ کی آگاہی والی میں بار بار اعتراض کروں گا. دیکھیں آگاہی والی پارٹی بالکل میری پارٹی. کیا کہوں, نوجوانوں کی ایک پارٹی کہیے اس کو, پاکستان کے لوگوں کی. پی ٹی آئی بھی نوجوانوں کی پارٹی ہے, پی ایم ایل این بھی نوجوانوں کی پارٹی ہے, کوئی جمہوریت نہیں ہے, لیڈر تو خود نوجوان ہے. جمہوریت نہیں ہے اس کے اندر, ایک پرچی پر لیڈر آئے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی پارٹی ہوگی. دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے ذیشان, برطانیہ میں, امریکہ میں, جرمنی میں, فرانس میں سے ہو کے ہی آ رہی ہیں. وہاں کی یو ایس اے میں بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہو کے آ رہی ہے. اب یہ لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ ڈال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے چلیں, ہم اس ٹاپک میں باہر والے میں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں جہاں جہاں وجہ یہ ہے کہ پھر یہ ٹاپک اتنا ڈریگ ہو جائے گا. میرے پاس نا 4 آپ پوچھیے, لیکن اس کو کلوز کیوں کرنا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے پاکستان کے علاوہ وہاں کہیں بھی شخصیات والی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور وہاں الیکٹڈ لوگ نمائندے بنتے ہیں, ان میں ایک عام آدمی بھی پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے, آتا ہے اپنی ٹرم کو پورا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. پاکستان کی جماعت اسلامی کے علاوہ کسی سیاسی جماعت میں یہ پریکٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں اس کو وائنڈ اپ اس طرح کر رہا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب جس پارٹی یا سیاست کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامت, وہ عمران خان صاحب سے جو ہے امپریس ہو کر دے رہے ہیں, کیونکہ ان کی پارٹی میں اسٹوڈنٹس آ کر ایم پی اے بھی بنے, ایم این اے بھی بنے, وزیر بھی بنے, جمہوریت کے ذریعے پارٹی کے اندر وہ نہیں آئے, وزیر اعلیٰ بھی بنا, اور انہوں نے ہی اپنے ہوتے ہوئے چیئرمین کا الیکشن بھی کروایا. مجھے کوئی قباحت بھی نہیں ہے, اگر کسی سے کوئی اچھی چیز لے لی جائے کہ بنا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے پاس امپریس کرنے کے لیے اگر اب ایک شخصیت سے کسی کو مسئلہ ہو جائے تو پھر پوری پارٹی کو تو نہ ہو. پارٹی کے اندر ڈیموکریسی ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ تو اب لمبی ڈیبیٹ بڑھ جائے گی. پارٹی کے اندر ڈیموکریسی, پارٹی کے اندر کبھی الیکشن نہیں ہوا, پارٹی کے اندر کوئی ایک عام آدمی جو ہے وہ الیکٹ ہو کے چیئرمین نہیں بن سکتا, پارٹی کے اندر 30 سال کی تاریخ میں الیکشنز نہیں ہوئے. میں کہہ رہا ہوں موقع دیا گیا تھا, ایک بندہ تراش لیا تھا آیا تھا, اس نے آ کے الیکشن لڑا. اب اس سے آپ کو اعتراض ہے؟ مجھے اعتراض ہے, آپ کو اعتراض نہیں ہے, ہم دونوں اپنی جگہ پہ قائم ہیں, آگے بڑھیے. کل کو اس خلائی مخلوق کی پارٹی میں کوئی ایک شخصیت بڑا ہو جاتا ہے,
الیکٹ ہو کے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا اثر رسوخ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ اس کو ٹانگ مار کے نکال دیں گے اس لیے کہ اس کا سسٹم ہی اس کو مستقل رہنا الاؤ نہیں کرے گا. اس پارٹی کا آئین, اس کا منشور, اس کے اندر موجود جمہوری نظام ہر 4 سال کے بعد, اسی بات کو تو یقین بنائے ہر 4 سال کے 2 سال بعد, دنیا 2 سال بعد بدل جائے گا. دنیا کی بہت ساری پارٹیز میں 2 سال بعد بدلتا ہے, دنیا کی بہت ساری پارٹیز میں 4 سال بدلتا ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے نا, ہم تو بڑے ہی ہوئے ہیں کہ یار یہ تاحیات لیڈر ہے اور یہی بوتا ہے سیاسی, ہمیں شاید بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ انڈیا کی مثال لے لیجیے, آپ کا ہمسایہ بہت برائی ہیں, ہم لاکھ برا کہتے ہیں, وہاں بھی گجرات کے ریلوے اسٹیشن پہ چائے بیچنے والے ایک بچے کو انہوں نے پرائم منسٹر بنا دیا. پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں ایک عام آدمی کبھی وزیر اعظم بنا, ایک مڈل کلاس کا. کوشچن ہے میرا اس کے اوپر کہ ایک چائے بیچنے والے کی کریڈیبلٹی یا اس کی پرفارمنس, ٹھیک ہے, یا وہ بننے کے اہل ہے یا نہیں ہے, یہ کس نے چیک کیا تھا؟ جب عمران خان ایک ایسے پنڈ کے بندے کو اٹھا کے وزیر اعلیٰ بناتے ہیں تو آپ اعتراض کرتے ہیں. یہی ڈکٹیٹرشپ ہے. ٹھیک ہے, کون ہوتا ہے کسی کو اٹھا کے وزیر اعلیٰ لگانے والا؟ سسٹم وہ وزیر اعظم تھا, سسٹم کے تھرو الیکٹ ہو کر ایک بندے کو پارٹی میں آگے آنا چاہیے تھا. تو آپ مثال دے رہے ہیں, لیا کا ایک غریب شخص بن گیا بیچارہ بزدار, آپ کہتے ہیں وہ بی جے پی کے اندر الیکٹ ہوتا ہوتا آگے آیا ہے. یہاں الیکشنز نہیں ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے, بنیادی اختلاف ہے آپ کا میرا. ایک اور چیز ہے, ٹھیک ہے, اب ہم نے ایک لمحے کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں جی ڈکٹیٹرشپ کے اوپر بنا دیا عمران خان نے بزدار کو. میرا یہ خیال ہے ساری پارٹیوں میں, ہم کسی کی بات نہیں کرتے. آپ یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ دیکھو جی مریم نواز کے اوپر اعتراض وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار رہا. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, ایسا ہی. دونوں کو کیسے آپ کمپیئر کرتے ہیں؟ دونوں کو میں کمپیئر کیسے بہتر آپ مانتے ہیں کہ مریم نواز بہتر؟ دیکھیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں, میں تو آپٹکس کی بات کرتا ہوں نا. یعنی پی ٹی آئی کے لوگ کیا خود تسلیم نہیں کرتے کہ عثمان بزدار ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا؟ نہیں اس کو آپ چھوڑ دیں, ہم تو آپ کے ٹویٹ کے اوپر جائیں گے. مریم نواز کیسے چھوڑ دوں؟ پی ٹی آئی والے تو یہ بھی تو کہتے ہیں کہ مریم نواز ورسٹ وزیر اعلیٰ ہے. میرا نہیں خیال, اب وہ تو نہیں ٹویٹ کرتے, ہم سب تنقید کر سکتے ہیں, اب وہ ٹویٹ نہیں کرتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا, میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے سنیے کہ میں مریم نواز صاحبہ کا کوئی مداح نہیں ہوں. میں مریم نواز صاحبہ آپ ان کے مداح ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کس طرح, میں بتا دیتا ہوں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بسم اللہ. آپ نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو ٹویٹس ہیں آپ کے, جی پچھلے تقریباً 1 سال میں جی آپ نے مریم نواز صاحبہ کے اوپر کوئی سخت تنقید نہیں کی. جس طرح اس کا یہ مطلب ہے کہ من کو مداح, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نہیں میں بتا دیتا ہوں, میں نے کہا پتہ نہیں کون سی ٹویٹ لا رہے ہیں, میں تو حیران ہو گیا. اچھا لائیے. پچھلے 1 سال میں یا 1.5 سال میں آپ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی ان کی حکومت کے اوپر سخت الفاظ میں تنقید نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے. بلاول بھٹو کے اوپر آپ نے ایک لفظ تنقید کرنا گوارا نہیں کیا. آپ تنقید کرتے ہیں صرف اور صرف عمران خان کے اوپر. وجہ سامنے یہ رکھی جاتی ہے کہ اقرار الحسن صاحب کا کانٹینٹ ختم ہو گیا, اب ان کو خود کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ دیکھیے آپ 1 سال بعد جو نتائج آنا شروع ہوں گے کسی کی بھی پالیسیز کے, اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کریں گے نا. یعنی میں پہلے دن جو ہے وہ کلہاڑا لے کے کسی کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھ جاؤں. اور میں ہمیشہ ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں, پیپلز پارٹی پر, بلاول صاحب پر, زرداری صاحب پر تنقید کے ڈھیر ہیں, مگر اس وقت ظاہر ہے ہم نے سریعام کے کون سا ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کا جو چھوڑا ہے. جب سے آپ نے سندھ چھوڑا تب سے سندھ میں دودھ کی نہریں بہ گئیں. ہرگز نہیں سر, میں 2 دن پہلے کے ایم سی کا شو ریکارڈ کر کے آیا ہوں, آپ نے فالو نہیں کیا. آپ نے ایک بھی بلاول بھٹو کے خلاف ٹویٹ نہیں کیا. اگر موبائل ہو تو نکالنے کہیں تو میں دے دوں. کہیں پہ بلاول بھٹو کا نام ہی لے لیتے ہیں. میں گزارش کروں, میں نے ابھی 2 دن پہلے شو کیا ہے. لوگ تباہ و برباد ہو گئے. 2 دن پہلے پروگرام کیا ہے. اس میں میرا بنیادی نقطہ نظر ہے, آپ ٹویٹ نہیں کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ٹویٹ ہی نہیں کرتے, لوگ تباہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی بلاول کے خلاف ٹویٹ نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں پچھلے 2 سال میں 1.5 جب وہ ریلیونٹ تھے میں نے بہت ٹویٹ کی. اب وہ ارریلیونٹ ہو گئے. ارریلیونٹ ہے کیسے آپ کے خیال میں؟ بلاول اس وقت کس سیاسی منظر نامے پر جیل میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. میں کہتا ہوں جی بالکل ریلیونٹ ہے, اس لیے اس کو 80% لوگ فالو کرتے ہیں پاکستان میں. تنقید کرنے کے بعد آپ کو ری ٹویٹس زیادہ ملتے ہیں, آپ کو کمنٹس زیادہ ملتے ہیں. ہرگز نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان پہ ٹویٹ کرنے کے بعد مجھے پی ٹی آئی کی طرف سے ان بلاک اور ان فالو کرنے کی پوری مہم کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اس کے باوجود جو میں سمجھتا تھا ٹھیک ہے میں کرتا رہا. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں ٹویٹ کر کے زیادہ لائکس اور ری ٹویٹس ملتے ہیں. وہ بھی آپ کرتے رہے, وہ بھی میں سامنے رکھوں. وہ لائکس اور ری ٹویٹس کے لیے ہرگز نہیں. جب میں سمجھتا تھا دیانتداری سے کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ 2 ٹویٹ عمران خان کے خلاف کرتے ہیں, پھر 1 ٹویٹ آتے ہیں ہلکی آنچ کے اوپر عمران خان کی تعریف یہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن سوال میرا یہ ہے, ایک صحافی کو یہی نہیں کرنا چاہیے. سوال میرا یہ ہے, پارٹی کا ورکر ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت کا کوئی بھی جرنلسٹ کہ وہ صرف تعریفیں کرتا رہے. پاکستان میں بدترین ہم نے بدقسمتی سے کچھ جرنلسٹ ایسے دیکھ لیے ہیں کہ جن کو آپ پارٹی کے ورکر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, ان سے آپ یہ توقع ہی نہیں کرتے. اختلاف ہے تو ایسے آدمی سے آپ کا اختلاف کیوں ہے جو تعریف بھی کرتا ہے اور خامیاں بھی بیان کرتا ہے؟ میرا اختلاف تو آپ سے بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان پہ کیوں تنقید کرتے ہیں. میرا تو اختلاف یہ ہے کہ آپ مریم نواز اور بلاول بھٹو کا نام نہیں لیتے.
دودھ کی نہریں بہہ گئیں, کیا ہو گیا؟ بالکل نہیں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مریم نواز کے حوالے سے بالکل تنقید کریں گے جب ظاہر ہے الٹیمیٹلی ان کے نتائج آنا شروع. سر ایک سال کے اندر آپ کیسے کسی کو اسیس کر سکتے ہیں؟ ان کے فیصلے ہونا شروع ہوں گے, اس کے نتائج آنا شروع ہوں گے, آپ اور میں یہیں پر موجود ہیں. بلاول کی پیپلز پارٹی تباہی پھیل جائے گی. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے دن ایک آدمی آئے اس پر تنقید, مریم نواز کو ایک برس ہو گیا جی. جی اچھا آپ مجھے بتائیے ان کی کس چیز پر تنقید ہونی چاہیے, کس چیز پر نہیں ہونی چاہیے, آپ مجھے بتائیے. میں آپ سے اچھا مریم نواز کی گورنمنٹ اس وقت بالکل ٹھیک چل رہی ہے جی, ایسا ہی ہے, ان کی گورنمنٹ میں سب کچھ ٹھیک ہے, مہنگائی بھی ختم ہو گئی, ایفرٹ دکھائی دے رہی ہے جی ہاں. کس طرح؟ وہ سیلاب کے دوران وہ موجود ہیں ہر جگہ. مجھے لگتا ہے اس پر سراہا جانا چاہیے تھا, میں نے نہیں سراہا بالکل. سیلاب صرف اس لیے کہ نہ لگے کہ میں شاید نون لیگ. سیلاب کے دوران پیچھے جب پورے گاؤں کے گاؤں ڈوبے ہوئے تھے تو 2 لوگوں کو ان کا پمفلٹ تصویر والا بنا کے کھڑا کر کے کہا گیا تھا کہ جب پانی پیو تو بتانا کہ مریم نواز کا ہے. ڈی سی مظفر گڑھ جو ہیں وہ 6 بوٹیاں لے کر اور 2 روٹیاں لے کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ 2 جو روٹیاں ہیں تمہیں مریم نواز صاحبہ نے بھجوائی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں جو لوگ ڈونیٹ کر رہے تھے سیلاب میں ان لوگوں کو بین کر دیا اس لیے کہ ان کے ڈبوں کے اوپر مریم نواز کی تصویر بیانی کر رہے ہیں. عمران ریاض صاحب کی خیمہ بستی علی پور میں اس وقت بھی قائم ہے. بالکل ہے قائم. کب ہوئی؟ ان کو بین کیوں میں بتا دیتا ہوں. ان کو بین کیوں نہیں کیا؟ جب سوشل میڈیا میں خود کور کر کے آیا ہوں علی پور بھی سوشل میڈیا کے اوپر شدید تنقید ہوئی. میں یہی کی بات کر لیتے ہیں ہم لاہور کی. میں جلال پور لاہور کی بات کر لیتے ہیں کہ پارک ویو سوسائٹی ڈوب گئی. این او سی مریم نواز نے دیا, اقرار الحسن سے نہیں میں نے وہ لگایا. وہ عمران خان صاحب بھی ان کے بڑے مددار ہیں. ایک لفظ نہیں بولا اقرار الحسن نے کہ پارک ویو میں لوگ ڈوب گئے, لوگوں کا درد این او سی مریم نواز کیسے دے سکتی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ نے آ کر جو روڈا کی زمین تھی اس کا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں وہ پارک ویو سوسائٹی بنی ہے؟ نہیں, پارک ویو سوسائٹی تو انلیگل تھی. تو مریم نواز کے جو بلاکس تھے اس کے اوپر آ کر میں اس کے اوپر آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پارک ویو سوسائٹی کے چند بلاکس انلیگل طور پر کنسٹرکشن ہوئی, وہاں پر روڈا جو ہے وہ گئی. میں نے اسی سیٹ کے اوپر روڈا کی ڈائریکٹر تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے مقدمات بھی کیے, ہم نے پولیس بھی لے کر گئے, لیکن یہ لوگ نہیں رکے, ٹھیک ہے. مریم نواز اس سوسائٹی کو این او سی دیتی ہیں ٹیکنیکل, روڈا کے تھرو وہ این او سی جاتا ہے, اور وہ سوسائٹی جو روڈا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر آتی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں پارک ویو پوری کا پورا ذمہ جو ہے وہ ایک مریم نواز صاحبہ پہ اگر ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں, لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو پی ٹی آئی کے زمانے میں بین کر دیا گیا تھا اس کو سوسائٹی کو؟ پی ٹی آئی کے زمانے میں عثمان بزدار صاحب نے اس پر پابندی لگا دی تھی عمران خان صاحب نے زمین الاٹ نہیں کی تھی. نہیں, انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ چونکہ یہ انلیگل سوسائٹی ہے, انہوں نے زمین الاٹ نہیں کی. پارک ویو انلیگل سوسائٹی ہے. آپ کیا عمران خان صاحب کے دور میں یہ پابندی لگا دی تھی؟ عمران خان صاحب نے ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا علیم خان صاحب کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہی زمین کی میں بات کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد بین کر دیا تھا بات یہ ہے. ہاں, لیکن کوسچن اس کے اندر یہ ہے کہ اقرار الحسن کو اتنی بڑی یہاں پر لوگوں کا کروڑوں ڈوب گیا, اقرار الحسن کو وہ نہیں نظر آیا. میں تو عرض کر رہا ہوں نا, اس میں تو ہر شخص ذمہ دار رہا ہے. اسی حکومت میں ہی مریم نواز کی حکومت میں چینی مافیا نے تباہی پھیر دی. 100 روپے والی چینی کو اٹھا کے ہم 200 روپے کے اوپر لے گئے. اقرار الحسن کو وہ بھی نظر نہیں آیا, ایک ٹویٹ نہیں کیا. میں نے یقیناً مہنگائی پہ بھی ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا چینی مافیا کے اوپر, کیونکہ وہاں پر تگڑے لوگ ہیں. ہاں لیں, چینی مافیا کے اوپر ایک بھی ٹویٹ نہیں. آپ نے 2 ٹویٹ کیے, ایک گروک ذرا بتانا کس کس کی چینی شوگر مل ہے, بس کمال کر رہے ہیں. ابھی آپ غلط ثابت ہو گئے اس بات کے اوپر. اس سے اوپر کچھ بھی نہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ کہیں نہیں لکھا میاں صاحب مریم نواز صاحبہ تباہی پھیر والا. جب آپ گروک سے یہ پوچھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ زرداری صاحب کی کتنی شوگر ملے ہیں, جب آپ جانتے ہیں کہ میاں برادران کی اور شریف برادران کی کتنی ملے ہیں, باقی جو سردار وڈیرے اور مخدوم ہیں ان کی کتنی شوگر ملے ہیں, یہی چیز آپ عوام کے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں. میں یہ بات کروں گا, آپ 10 چیزوں پہ اختلاف کریں گے مجھ سے. میں اگر آپ سے بالکل میں آپ کی مثال دے رہا ہوں, کوئی میں یہ کہوں گا کہ فلاں کتنی ملے ہیں, فلاں کتنی ملے ہیں, اور یہ شوگر کا جو بحران ہے ان لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوا. سیاسی اختلاف ہوگا, گزارش تو سن لیجیے حضرت, کہ سیاسی اختلاف پیدا ہوگا اس سے. آپ ایک تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم سے لوگوں تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ ان لوگوں کی ملے ہیں جو آپ کے استحصال میں ملوث ہیں, اور آپ اس کو تنقید نہیں مانتے, خود نہیں بولتے. عمران خان سے کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ تنقید کرنے کا. عمران خان صاحب کے اوپر بہتر طریقہ یہ تنقید, عمران خان صاحب کے اوپر تو ڈائریکٹ الفاظ دے کر کرتے ہیں. قبلہ جب شریف خاندان زرداری خاندان آتا ہے تو گروک کا سہارا لے لیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. یا تو یہ ہو کہ میں نے زندگی میں کبھی شریف خاندان پر تنقید نہیں کی یا زرداری صاحب پر تنقید نہیں کی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ابھی سندھ گورنمنٹ کے اگینسٹ 2 دن پہلے KMC کا پروگرام ریکارڈ کر کے آیا ہوں, جس میں ہم نے ان کے ڈائریکٹر کو, ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو, سب کو پکڑا. سندھ گورنمنٹ میں ہی آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا غالباً سعید غنی صاحب, ہاں جی,
جہاز میں آپ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. بالکل بڑا لمبا آپ نے وہ ٹویٹ کیا تھا غالباً 2021 کی بات ہے, شاید سال غلط ہو. آپ نے ٹویٹ کیا کہ میں ان کے وہاں پر علاقے میں چھاپے مارے, آپ نے وہاں پر رپورٹنگ کی, پھر آپ کو وہ جہاز میں نظر آئے تو آپ وہاں پر گئے. آپ بیک گراؤنڈ نہیں جانتے, ٹھیک ہے, ہاں آپ گئے, آپ نے ملاقات کی, آپ نے ان سے بات کی, تو انہوں نے آپ کو کہا کہ جی آپ کے لوگوں نے جو کرنا کر لے, اور پھر میں نے عافیت جانی اور میں واپس آ گیا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ ٹویٹ کیا. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے آپ کا. سعید غنی صاحب کا ٹویٹ آپ نکال لیں. میں پورا عرض کر دیتا ہوں, آپ کو واقعی کا علم ہی نہیں ہے. ہوا یوں تھا کہ لڑکانہ, سن لیجیے میری بات بھی, لڑکانہ میں ایک بچہ تھا جس کو ایک پاگل کتے نے کاٹا, اور اس کے بعد وہ پاگل پن کا شکار ہو گیا. اس کی ویڈیوز آئیں, بہت ہی ہولناک ویڈیو تھی, ظاہر معصوم سا بچہ تھا. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, اور وہاں اس کو ریبیز کا وہ انجیکشن نہیں ملا. ٹھیک ہے, ایسے میں نے بڑے سخت الفاظ میں اس پہ ویڈیو بنائی کہ بڑے بے شرم حکمران ہیں, ان کو غیرت نہیں ہے کہ ایک معصوم بچہ جو ہے وہ مارا گیا, اور ان کے پاس لڑکانہ جیسے شہر میں جہاں ان کا اقتدار رہا ہے برس اور کئی دہائیاں تک, وہاں ان کے پاس وہ نہیں تھی. جس کے بعد سعید غنی صاحب نے پوری پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر سندھ دشمن اقرار کا ٹرینڈ چلایا میرے خلاف. اچھا, اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا جواباً کہ مجھے ان کے حلقے میں بھی جانے کا اتفاق ہوا تھا الیکشن کا, جب وہ آپ حلقوں کی کوریج کر رہے ہوتے ہیں اس میں, اور ان کے حلقے کے اندر بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں گدھے بندھے ہوئے تھے, بہت ساری ڈسپینسریز ایسی ہیں جہاں آپ نے وہ ایکسپوز کیا تھا. وہ میں نے پہلے پروگرام میں بھی ایکسپوز کیا تھا, پھر میں نے دوبارہ ان کو وہ یاد بھی دلایا. اور ان کی جو میری سے جہاز میں جب ان سے ملاقات ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جائیں جو کرنا ہے کر لو, یہ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. اچھا جی, آپ نکال لیجیے ٹویٹ. ہاں, اس میں پھر آپ نے جو ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی میں نے پھر اسی میں عافیت جانی, انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے بھی آپ کے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ جو کرنا ہے کر لیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ ٹویٹ کیا تھا. پھر ان کی بیٹی ہیں نرمین, انہوں نے آپ کو ٹویٹ میں مخاطب کر کے کہا کہ اقرار آپ اتنی منافقت کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ان سے ملنے آئے تو میں بھی وہاں پر موجود تھی, آپ نے آ کر ان سے ملاقات کی, ان سے بات کی, اور انہوں نے آگے سے آپ کو جواب دیا کہ نہیں میں برا نہیں مانتا. وائی دس ڈوئل فیل. ایسا نہیں ہے, میں نے جو پھر اس کا بھی میں نے کوئی جواب دیا ہوگا. الٹیمیٹلی چونکہ اب آپ کو بہت پرانی بات کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم بجائے اس کے کوئی فیکچولی غلط بات کریں, اس ٹویٹس کو نکال لیتے ہیں. ہاں جی, آپ کا ٹویٹ ہے آج جہاز میں سعید غنی صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی, یہ ہے 26 فروری 2021. جی جی, پڑھیے پلیز. میں کئی باتوں میں اختلافات کے باوجود انہیں ایک بڑے باپ کا بڑا بیٹا سمجھتا تھا, لیکن آج اندازہ ہوا کہ وہ ایک چھوٹے انسان ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ سعید غنی صاحب کے بارے میں. جی ٹھیک ہے, کہا ہوگا. میں اپنے دوست کے بتانے پر اپنی نشست سے اٹھ کر خود ان کے پاس گیا. یہ بات میں نے خواجہ سعد رفیق سے سیکھی تھی. آگے آپ خواجہ صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ملا کرو. جی ٹھیک ہے, اوکے. پھر آپ اس میں کہتے ہیں کہ میرے خلاف سندھ دشمن کا ٹرینڈ چلوانے والے سعید غنی, جن کے اسکولوں میں آج بھی گدھے بنے ہوئے ہیں, آپ اسی بات کا ریفرنس دے رہے ہیں. میں نے ان سے کہا میں آپ کے بارے میں بہت خوش گمان ہوں, جہاں توقع زیادہ ہو وہاں سے کچھ غلط ہو تو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے آپ پر پہلے بھی تنقید کی اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا. سعید غنی فرمانے لگے میں نے آپ کے لوگوں سے بھی کہا تھا کہ آپ نے جو کرنا ہے کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی. اس رویے اور اس جملے کے بعد میں نے ان سے دوبارہ ہاتھ ملانے اور واپس اپنی نشست پر آنے میں عافیت جانی. جی, میں نے ایک شخص کو سمجھنے میں غلطی کی. انہی کی بیٹی نے آپ کو ٹویٹ میں مخاطب ہو کر دوبارہ کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں. ان کا حق ہے, ان کا حق ہے, وہ اپنے والد کو ڈیفینڈ کریں گے. ظاہر ہے وہ کیوں اپنے والد کے خلاف ایک بات کرنے والے بندے کی بات کی تائید کریں گی. ایک شخص جو ہے وہ آپ اس سے ملتے ہیں جی, اور پھر آپ اس کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہیں کہ چھوٹا شخص وہ نکلا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو مرضی آئے کرتے رہیں, جبکہ ان کی بیٹی یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا, لیکن آپ نے ان کو میں ان کی بیٹی کے لیے بہت عزت, لیکن ان کی بات سے میں اختلاف کرتا ہوں. لیکن آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ ایک بیٹی اپنے باپ کی مخالفت میں کی جانے والی بات کو انڈورس کرے گی ہماری سوسائٹی میں. پھر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ جب یہ اس طرح کے ٹویٹس کریں گے تو اس کے اوپر بھی آپ کے اوپر اندھا یقین کر لینا چاہیے کہ ہاں جی ایسی ہی بات ہوئی ہوگی. سر میں نے اپنی بات رکھی ہے قوم کے سامنے, ان کی بیٹی کا ایک ورژن ہے, ان میں سے جس کا جو جی چاہتا ہے اس پہ اتفاق کرے اور اس کو تسلیم کرے. میں نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اسی کو تسلیم کیجیے. میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر کہہ سکتا ہوں کہ بے عینے ہی جو کچھ ہوا میں نے اس کو تحریر کر دیا. اس چیز کو ان کی بیٹی ایک بات کہہ رہی ہے, آپ کی فالوئنگ زیادہ ہے, ان کی بیٹی کی فالوئنگ کم ہے, کیا اس چیز کو اس نظریے میں نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کی فالوئنگ زیادہ ہے, آپ نے اٹھ کر ایک بندے کو, ایک شخص کو چھوٹا شخص بھی بنا دیا, اور مجھے میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ اگر ایک آدمی اٹھ کر آپ کے پاس آتا ہے چل کر, اور جواب میں آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کہ میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیجئے,
میں تو ایک چھوٹا آدمی ہی گردانوں گا. اور میں نے اس کا اظہار کیا. ان کی بیٹی کو لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے ان کی بیٹی سچی بات کہہ رہی ہے, آپ کو پورا حق ہے اس بات کو تسلیم کیجیے. آپ کو لگتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا نا یعنی آپ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی حرف آخر ہے, انہوں نے مجھے جھوٹا کہہ دیا تو میں جھوٹا ہوں. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا بس ٹھیک ہے, دونوں میں سے جس پہ آپ کا دل چاہتا نہیں ہے میں بھی نہیں کہہ رہا, لیکن میں چونکہ گواہ ہوں اس بات کا, تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ یوں آ کر یوں ٹویٹر کے اوپر ڈال دینا پھر, اور ایک شخصیت کے بارے میں اس طرح کوئی آف دا ریکارڈ گفتگو تو نہیں تھی, یہ کوئی آف دا ریکارڈ گفتگو تو نہیں تھی, یہ یا تو سن رہا تھا جی, یہ تو آپ کے اور ان کے درمیان میں جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس میں کہیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ ٹویٹ سے جب بات چلی ہے تو پھر تھوڑے سے ٹویٹس کے اوپر آ جاتے ہیں اگر آپ کی اجازت. ایک میں ایڈ کرتا جو آپ کی انفارمیشن کے لیے, اگر آپ اجازت دیں گے تو. آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ مشہور تھے, اب آج کل آپ کو خطاب دیا جا رہا ہے عسکری صحافی کا جی, اور ساتھ میں ٹاؤٹ کا بھی آپ کو لفظ جو ہے وہ بولا جا رہا ہے اس کو, ٹھیک ہے. آپ کے اوپر الزام یہ لگتا ہے کہ آپ ڈرگز لیتے ہیں. اچھا, آپ نشہ کرتے ہیں جی ٹھیک ہے, آپ شراب پیتے ہیں جی, اور رات کو جب آپ ڈرگز لیتے ہیں تو آپ کا ورڈکٹ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, صبح جب آپ اٹھتے ہیں جی ٹھیک ہے تو آپ کا ورڈکٹ کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس کا جواب دوں, آپ دینا چاہیں میں ضرور دینا چاہتا ہوں. میں اس کا سمپل سی بات یہ دیکھیے, تو اقرار الحسن یہ حلف دے کر کہیں گے کہ آج تک انہوں نے نشہ نہیں کیا. میں حلف بھی دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے, اور میں آپ کو یہ پوری قوم کے سامنے ذیشان اختیار دیتا ہوں کہ ہم یہ پوڈ کاسٹ ختم کر کے آپ کی مرضی کی کسی لیبارٹری میں جائیں گے, اور آپ کی مرضی کی لیبارٹری میں جو ٹیسٹ آپ کہیں گے اس ٹیسٹ کے لیے, چاہے وہ بلڈ سیمپلز ہیں, کوئی بھی سیمپل ہے, وہ میں ٹیسٹ کے لیے وہ سیمپل دینے کے لیے تیار ہوں, اور اس کے بعد جو رزلٹ آپ کو ہم سے شیئر کیجیے, میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں. اقرار الحسن صاحب کبھی بھی کسی بھی کے لیے ریڈی ہیں. تو میرا ایک سوال تھا, میں کہہ رہا ہوں ابھی جا کے بیچ میں کوئی گیپ ہی نہ ہو, آپ اور میں دونوں ساتھ چلیں. میرا ایک سوال تھا, آپ نے اس کا جواب دے دیا. لیبارٹری کرانے والے کرائیں گے جو الزام لگاتے ہیں. میں تو آپ کو یہ حق دے رہا ہوں بطور بھائی کے کہ میں کبھی شکوہ نہیں کروں گا. ابھی یہاں سے چلتے ہیں, اور آپ مجھے کسی بھی ٹیسٹ میں, کسی بھی لیبارٹری میں کوئی بھی سیمپل آپ کلیکٹ کرنا چاہیں, میرے لیے عزت افزائی ہے کہ آپ نے مجھے یہ حق دیا کہ میں آپ کا ٹیسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ صحافی کا ذیشان کام یہ ہے کہ وہ حق میں بھی بات کرے, اگر کوئی اچھائی کسی میں دیکھتا ہے, اور اس کی مخالفت میں بھی بات کرے. اگر میں نے بیچ میں بہت ساری باتیں عمران خان صاحب کے لیے, ان کی فیملی کے لیے آپ تنقیدی باتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ شاید جانتے ہو کہ ریما خان صاحبہ کے لیے, ایون فلک جاوید کے لیے, جب وہ بہت میرے خلاف بہت ساری انہوں نے سخت زبان استعمال کی, جب وہ ابھی ان کے خلاف آپ نے نکالا فلک جاوید والا, ابھی حضرت جب ابھی کی بات کر رہا ہوں, آپ نے ان کے اوپر غصہ نکالا. آپ نے ایک ٹویٹ کیا فلک جاوید کے اوپر کہ لوگوں کو ٹاؤٹ کہنے والے, جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں اپنی صفائیاں قرآن پاک ہاتھ اٹھا, بالکل ٹھیک ہے, تو یہ غصہ تو نکالنے والی بات, جب فیکچوئل بات ہے یہ, جب کہ اقرار الحسن خود, ٹھیک ہے, قرآن پاک کے اوپر اپنی جو بات کر رہے ہوتے ہیں حقائق ان کی گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر اقرار الحسن قرآن پاک کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن فلک جاوید کرتی ہیں تو میں نے غلط کب کہا اس کو, آپ نے اس کو ٹاؤنٹ غلط کب کہا؟ بالکل یہ تو ہے نا کہ آپ جب ایک چیز کا الزام دوسروں پر لگاتے رہے, نکال دیا. پھر آپ یہ تو مت کہیں کہ میں نے فلک جاوید کا ساتھ دیا تھا, جب موقع ملا آپ نے اتار بھی لیا, اسکور برابر بھی کر لیا. آپ فیصلہ سنا رہے ہیں نا کہ میں نے غصہ اتارا, میرا ورژن بھی تو اس پہ سن لیجیے نا. میرا ورژن یہ ہے کہ مجھے قرآن اٹھانے پہ اعتراض نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الزامات آپ دوسروں پر لگاتے رہے, اب جب آپ کو خود اس کی صفائی دینا پڑتی ہے تو اس کا مطلب اس تکلیف کا تو اندازہ ہوگا نا کہ میں آپ کو ٹاؤٹ کہتا رہوں, میں آپ کو لفافہ کہتا رہوں, اور الٹیمیٹلی آپ کو یہ وضاحت دینی پڑے خود قرآن مجید اٹھا کے کہ میں ٹاؤٹ یا عسکری نہیں ہوں, جس اصطلاح کی بھی آپ بات بھی کر رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے, کسی کی. اقرار الحسن نے گولی تب چلائی جب ایک خاتون کسٹڈی میں تھی, ایک خاتون جو سیکورٹی اداروں کی کسٹڈی میں تھی, آپ نے تب سیکور لیول کرنا گوارا کیا. نہیں, یہ لفظ ہیں کہ قرآن اٹھا کر صفائیاں پیش کرنی پڑ رہی ہیں. آپ پھر غلط, اقرار الحسن صاحب بھی قرآن پاک اٹھاتے رہے ہیں. وہ باہر تھی نا, فلک جاوید تب باہر تھی. ہاں تب باہر تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اور جب وہ کسٹڈی میں گئیں, میں نے لکھا کہ ان کو جلد سے جلد باہر نکالنا چاہیے, اگر ان پر کوئی قانونی مقدمہ ہے تو قانون کے مطابق ڈیل کریں, انہیں عدالت کے اندر پیش کریں. جب وہ کسٹڈی میں تھیں, میں نے لکھا کہ ان کے خلاف جو غلیظ مہم چلائی جا رہی ہے, ان کے کردار کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ سلمان صاحب کے فلیٹ میں, اور وہ سارا اس کی میں نے مذمت کی. وہ ٹویٹ موجود ہے, جب وہ کسٹڈی میں تھیں وہ موجود تھیں, سنم جاوید موجود تھی, میں نے ان کے حق میں بات کی, ان کے حق میں ویلاگز کیے, ان کے حق میں ٹویٹس کی. غلیظ کردار کے اوپر آپ نے جو ٹویٹ کیا اور آپ نے کہا وہ مہم چل رہی تھی, یہ مہم کسی دور میں اقرار الحسن صاحب نے بھی چلائی, بتائیے, میں سامنے رکھ دیتا ہوں. ضرور. آپ نے ٹویٹ کیا 24 مئی کو 2023 کو, آپ تصویر لگاتے ہیں ختیجہ شاہ کی, جی, سگریٹ کے ساتھ, اور مہر بانو قریشی, جی,
हाफ स्लीव्स के अंदर। जी ऐसे ही। खतीजा शाह इस तस्वीर में जिनके हाथ में सिगरेट है, आज गिरफ्तारी के वक्त उनके हाथ में तस्बीह थी। जी। इकरारुल हसन को तस्बीह से एतराज़ हो गया। जी। 7 मेहरबानो कुरैशी हैं, मुल्तान के पीर शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी, जो सिर्फ इलेक्शन मुहिम के दौरान दुपट्टा लेती हैं। आप दुपट्टा लें या ना लें, तस्बीह पकड़ें या ना पढ़ें, मेरी बहस नहीं, बस मुनाफकत ना करें। जी। ये कैरेक्टर के ऊपर हरगिज़ नहीं। मेरा सवाल इसी ट्वीट में जवाब है, मेरा पूरा इसी ट्वीट में जवाब है। आपको कपड़ों के ऊपर एतराज, आपको तस्वीर नहीं के है, ऊपर एतराज, लिखा है नहीं है। अगर नहीं था लिखा है नहीं तो फिर है। ये ट्वीट आपने डिलीट की दोबारा। जी जी। इस वजह से वो कि मैंने इस ट्वीट के जवाब में फिर अब मैं वो, क्योंकि ये ट्वीट आ गया डिस्कस, फिर आपके घर वालों की तस्वीर लोगों ने वो तो डालना अभी शुरू भी कर कर रहे दी, हैं, दुपट्टे में भी कोई और फर्क बगैर नहीं दुपट्टे कोई के भी, फर्क ठीक नहीं है। पड़ता। आपको फिर डिलीट करना मैं पड़ेगा, गुजारिश ठीक करता हूँ है। इसमें। आपको नहीं लगता एक सहाफ़ी का, एक जर्नलिस्ट का ये मयार नहीं है कि वो 2 ख़वातीन के कपड़ों के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, तस्बीह के ऊपर, दुपट्टे के ऊपर भी तनकीद करे? इससे ज़्यादा नीचे गिरने का क्या और होगा? उसी में मौजूद है जवाब। आप कह रहे हैं मुनाफकत कर रही हैं। ट्वीट में मौजूद है कि मुझे उनके कपड़ों पर कोई एतराज़ नहीं है। आप दोबारा पढ़ लीजिए उसको कि मुझे उनकी तस्बीह पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं हमेशा ये समझता हूँ क्या करें वो? जी, मैं इस ट्वीट का मकसद क्या था? वही गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जैसे आप हैं वैसे रहिए। मैं मिसाल दे देता हूँ इसके वाले, पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी मरियम नवाज साहिबा की। यानी कि कानूनी इदारे अगर आपको पकड़ते हैं तो आप उनको पहले कहें यार सिगरेट ला कर दो, क्योंकि मेरी तस्वीर सिगरेट के साथ थी, तो इकरारुल हसन कहेगा कि आप कानूनी इदारों वालों के साथ हैं और सुबह पेशी पे गई थी, सिगरेट नहीं थी आपके हाथ में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो पब्लिक का परसोना है वो आप एक अलग प्रेजेंट करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, इन समेत तमाम तर लोगों की। मरियम साहिबा भी जब बरतानिया में थी तो एक बगैर दुपट्टे का वो सारा, और जब आप पब्लिक में आ जाते हैं उस पर एक मरियम बीबी का दुपट्टा वीडियो वायरल भी हुई थी, उसको मैंने इस ट्वीट के तनाजुर में इकरारुल हसन क्या चाहते थे कि जब खदीजा शाह पकड़ी गई तो उनके हाथ में सिगरेट होनी पकड़ी जाएगी नहीं, जब आप पब्लिक अपीयरेंस दे रही हैं तो आपने आप लिखा आज गिरफ्तारी के वक्त उनके हाथ में मैं तस्वीर, तो गिरफ्तारी के वक्त सिगरेट होनी चाहिए थी। नहीं होनी चाहिए थी सिगरेट उनके हाथ में, क्यों लिखा? लेकिन फिर तस्वीर भी नहीं पकड़नी चाहिए ना आपको। फिर 2 अलग अलग मामला तो नहीं। इकरारुल हसन तय करेंगे कि कब अल्लाह ताला को याद करना है, कब नहीं करना। राय दे रहा हूँ, उस राय से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, मैंने फैसला तो नहीं सादर नहीं आप राय नहीं दे रहे हैं। जब आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग होती है आप राय नहीं देते, आप फैसला सादर करते हैं। आपने फैसला सुनाया है, ये अब आप फैसला कर रहे हैं कि मैं फैसला देता हूं। आपने फैसला सुनाया। ये एक राय है, मैं हमेशा हर किसी की, मैं अपनी बेगमात के हवाले से आपसे अर्ज करता हूं। नहीं, मैं आपकी मैं चाहता हूं ना भाई, नहीं, मैं अपने पॉडकास्ट में आपकी बेगमात को डिस्कस नहीं सर, आप ना कीजिए, आप ना कीजिए, मेरा हक है ना, मेरा हक है ये हुजूर। मैं नहीं करना चाह रहा। मुझसे कोई ये पूछता है मेरी बेगमात में से कि आप मैं दुपट्टा लेना चाहती हूँ, फरन अभी रिसेंटली दुपट्टा शुरू किया भाई, मैं करना ही नहीं चाह रहा। आप फिर मुझे मौका नहीं दे रहे। आपने जो बात की, मैं सिर्फ इन पे बात करना आपने दिया ना कि लोगों ने फिर तस्वीरें लगाना शुरू की आपकी बेगमात की, तो उसका जवाब फिर आपने डिलीट की। जवाब तो दे, ऐसा नहीं है। वो तो अभी भी ये बहुत यानी अजीबोगरीब गलीज मुहिम चलती है पीटीआई की तरफ से, तनकीद से कभी भी नहीं घबराता। हिस्सा रहे आप। मैं सादा से मेरा इस बारे में फरा ने मुझसे पूछा कि मैं दुपट्टा लेना चाहती हूँ। मैंने उनसे कहा कि अगर आप दुपट्टा लेना शुरू करना है तो फिर उसको कंटिन्यू कीजिएगा। ये सिर्फ दिखावे की, बाकी लोगों से मेरा ये होता है कि सिर्फ दिखावे के लिए कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई फैसला कीजिए और उस फैसले पर फिर कायम रहना है। तो मैं अपने ख़ानदान के मामले में भी यही कि जैसे आप हैं वैसे ही पब्लिकली दिखाई दें, और बाकियों के मामले में मैं समझता हूँ कि लोगों को आप अपने ज़ाहिरी हुलिये से बेवकूफ़ मत बनाइए। जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो आपके लिविंग स्टाइल्स हैं, उनके मुताबिक दुनिया के सामने रहें। अगर आप वो पसंद करते हैं, आपको इलेक्ट करते हैं तो फाबिहा, लेकिन 2 रंगी नहीं होनी चाहिए आपके किरदार में। इस ट्वीट का मकसद तो आपके हिसाब से ये ट्वीट आपका बिल्कुल ठीक था। मुझे फिर मेरे एक दोस्त ने ज़ाती रिक्वेस्ट की और मैंने ये डिलीट किया उनके कहने। आपने मतलब ये खदीजा शाह और मेहरबानों के बारे में जो बात की, मैं इस उसूल पर आज भी कायम हूँ कि आपका जो ज़ाती ज़िंदगी में जो हुलिया है, आपका जो ज़ाती ज़िंदगी के अंदर जो रहन सहन है, वही पब्लिकली भी आपको दिखाई देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस ट्वीट के बाद जब इस तरह का कैरेक्टर आपने इनका पेश किया तो उसके बाद आपको मैं कभी भी किरदार इन दोनों से माफी मांग लेनी चाहिए? हरगिज़ नहीं। आपको लगता है कि क्या सिगरेट पीने से मैं किसी औरत के किरदार का तयन करता हूँ? हरगिज़ नहीं। आपने यही नहीं, सुन लीजिए, नहीं लिखा। देखें, क्या मैं छोटे कपड़े पहनने से किसी औरत के किरदार का तयन करता हूँ? हरगिज़ नहीं। दिमाग को नहीं पढ़ सकता, ना मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना दिमाग बता रहा हूँ। आपने तस्बीह को सिगरेट से जोड़ दिया कि पहले सिगरेट पीती थी, मैंने दो रंगी की बात की, पहनी हुई थी, अब दुपट्टा पहन लिया तो इससे एतराज है। 2 रुख पर बात की मैंने लिखा उसके अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि मुझे ना कपड़ों से एतराज है। कल को कोई सलवार कमीज पहन लेगा और फिर जीन्स पहन लेगा, इकरारुल हसन उसके ऊपर भी तनकीद कर देंगे। पढ़िए क्या लिखा है उसके अंदर कि मुझे तस्बीह से एतराज नहीं है। लिखा है
اعتراض تو اسی پہ کیا نا سر پڑھے تو صحیح نا سر میں نے اس کو پڑھا جو لفظ لکھے میں آپ نے لکھا لکھیے جملہ آخری آپ دوپٹہ لیں یا نہ لیں, ہاں تسبیح لیں یا نہ لیں, لیکن اعتراض بھی تو اسی پہ کر رہے ہیں سر. نہیں میں دو رخی پہ اعتراض کر رہا ہوں, نہیں اعتراض کر رہا, اس پہ نہیں اعتراض کر رہا میں منافقانہ رویے پہ کہ آپ ایک سچویشن میں الگ دکھتے ہیں اور پبلک کے سامنے اپنا پرسونا بڑا پارسا اور متفقہ دکھانا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اقرار الحسن اس ٹویٹ کے اوپر شرمندہ نہیں, بالکل بھی نہیں, ڈیلیٹ بھی کیا جی, میں نے وہ بتا دی اس کی ریزن آپ کو, کسی نے کہا کہ ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, 5 دسمبر 2022 ٹھیک ہے, ایک ٹویٹ ہوتا ہے جے گل اتھوں تک آ گئی ہے تو پھر ہتھیار چھوڑ دیو. اچھا مجھے بتائیے. تصویر ہوتی ہے عمران خان صاحب کی اور جمیل فاروقی صاحب کی. اوکے, یہ کیا مجھے یاد نہیں ہے, مجھے تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں گے میں اس کو ایکسپلین. نہیں بس ایک تصویر ہے, عمران خان صاحب کی پلستر کے ساتھ تصویر ہے, جمیل فاروقی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ غالباً زمان پارک کی تصویر ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی گل اتھوں تک آ گئی ہے تو پھر ہتھیار چھوڑ دو. اچھا کیا وہ انٹرویو کے لیے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ہو سکتا ہے انٹرویو ہو. ہاں اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جمیل فاروقی صاحب کے قد سے زیادہ بڑے لیڈر تھے, اور جمیل فاروقی صاحب کی صحافت سے متعلق میرا کوئی بہت ہی میری اچھی کوئی رائے نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید عمران خان صاحب کو انٹرویو دینا چاہیے. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس حد تک کے لوگوں کو انٹرویو دینا شروع کر دیا تو پھر ان کو ہتھیار پھینک دینے چاہیے. مجھے جو اب یاد پڑتا ہے اس کا تناظر شاید یہ تھا. تو مجھے تو یہ یہاں تک میری رائے ہو سکتی ہے نا ذیشان صاحب, میرے خیال میں عمران خان کو آپ کو انٹرویو دینا چاہیے یا آپ کو انٹرویو نہیں دینا چاہیے. میرے خیال میں آپ کا ایک صحافتی قد ہوگا, میرے خیال میں صحافتی قد کے اس معیار پر پورا نہیں اترتے جمیل فاروقی صاحب. ٹھیک ہے جی, یہاں سے چلتے ہیں عائشہ اکرم کے واقعے کے. ضرور, کیا آپ نے کہا کہ میں نے اپنا ایک اوپینین دے دیا, ٹھیک ہے. یہ عائشہ اکرم ایک اس رات کو پورے پاکستان کو مطلوب تھی وہ محترمہ, جس رات کے ساتھ وہ ہوا. پہلے تو یہ ذرا بتا دیں کہ ایک دم سے وہ کیسے آپ کے شفقت برے ہاتھ کے نیچے میں نے اس پہ ویلاگ کیا تھا, میں عرض کر دیتا ہوں. میں یاسر شامی صاحب کی طرف تھا اور ہم اس وقت جیو کی 12 بجے کی ہیڈ لائن سن رہے تھے, چینل بتا رہا ہوں, وہ اسکرول کرتے رہتے ہیں, رکے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی مقدمہ درج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ شاید آج بھی میرے پاس اسکرین شاٹ موجود ہوں گے, میں نے اس ویلاگ میں وہ لگائے بھی تھے. جب پرچہ درج ہوا تو ایک جرنلسٹ کی پہلی وہ کھنکتی ہے کہ اس پرچے پر نمبر ہو سکتا ہے متعلقہ آدمی کا. ٹھیک ہے, وہ بابر خان صاحب کو میسیجز جو کیے گئے میں نے ویلاگ میں بھی لگائے, ایگزیکٹ ٹائم لکھ کے کہ بابر بھائی یہ FIR لے کے دیں ہمیں. ٹھیک ہے, اور شامی صاحب نے بھی اپنے کسی کرائم رپورٹر دوست کو بھیجوایا کہ بھائی جان FIR کی کاپی لے کے دیں. آ گیا نمبر آپ کے پاس, آ گیا. جب FIR آ گئی تو اس پہ ہم نے ان کو فون کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ پک کر لیں یہاں سے. ٹھیک ہے, اب یہ ان کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے مجھے چوز کیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 1000 لوگ اور کوشش کر رہے ہوں گے ان سے رابطہ کرنے کی, ان کا سلاٹ لینے کی, لیکن یہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہمارا انتخاب کیا. ہم جا کر ان کو خود لے کر آیا غالباً کرتبہ چوک سے. ٹھیک ہے, آپ گئے تھے یا ڈرائیور؟ میں خود گیا, میں تھا, میرے ساتھ شامی صاحب تھے اور شاید کوئی ایک اور دوست بھی تھا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. شامی اور میں دونوں موجود تھے. ہم ان کو لائے, ہم نے سارا راستہ ان کو بڑا حوصلہ دیا کہ آپ بے فکر رہیں. یہ اس وقت تک کا وقت تھا ذیشان صاحب جب پاکستان کا ہر سٹار, ہر جرنلسٹ, ہر آدمی اس لڑکی کے حق میں لکھ رہا تھا. ایسے ہی تو پھر اس کے بعد جب PTI پر یہ برڈن شفٹ ہونا شروع ہوا تو پھر ہمارے اگینسٹ ہم آئے. یاسر شامی صاحب کے گھر, وہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اب گھر میں نہیں ہیں, خوف زدہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, آل دیٹ. وہ ان کو ہم نے وہاں پہ ان کا انٹرویو کیا, شامی صاحب نے ان کا انٹرویو کیا اور میں نے اس پہ اپنے کامنٹس دیے. جی, یہ ہوا سارا واقعہ. پھر اس کے بعد آپ کے خلاف کیمپین شروع ہوئی اگلے دن سے. جب تک وہ ویڈیو ہم نے لگائی اس میں چند لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے بچی کا چہرہ لگا دیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ رات بھر کوئی تنقید کچھ وہ نہیں تھا. اینڈ دین آئی ڈونٹ نو, اس وقت چونکہ 5th جنریشن وار بھی چل رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ اور PTI ساتھ ساتھ تھے. آج بھی ہوتا ہے نا جی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں, تو اس وقت بھی تھا کہ جی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اقرار صاحب نے یہ کیا ہے. تو وہ سارے 5th جنریشنز واریئرز نے مل کے پنجاب حکومت جو تھی ظاہر وقت عثمان بزدار صاحب کی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ اس برڈن کو شفٹ کرنے کے لیے کہ جی اقرار الحسن نے یہ ڈرامہ سٹیج کیا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی یہ ایک منظم سازش ہے اور اس کے خلاف پھر ظاہر مقدمہ ہونا چاہیے and all that. اور پھر وہ کئی دن تک چلتا رہا, کیمپینز وہ چلتی رہی. آپ نے عائشہ اکرم کو کوئی پیسے وغیرہ نہیں دیے؟ نہیں دیے. میرے پاس سارے اس کے میسیج یہ سب پڑے ہوں گے, اگر آپ کہیں گے میں ایک ایک چیز نکال کے آپ کو دکھا سکتا ہوں. میں صرف اس کا. پھر آپ کے خلاف ایک کیمپین چلی اور اس میں میرے خیال میں شاید غالباً آپ کے اوپر یہ بھی لگایا گیا کہ پیسے آپ نے لیے شاید. نہیں, میں بتاتا ہوں. اس میں پھر یہ ہوا کہ کچھ مہینوں بعد عائشہ اکرام جو ہیں ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں انہوں نے کسی سے بات کر رہی تھی, شاید ریمبو سے ہی بات کر رہی تھی جو ان کا پارٹنر تھا, کہ ہم جو ہے نا ہر ان سے 5-5 لاکھ روپے مانگیں ان لوگوں کو
معاف کرنے کے جو جن پہ پرچے ہوئے ہیں, اور میں نے اس کے خلاف معذرت کی ویڈیو بنائی کہ میں نے ایک غلط لڑکی کو, ظاہر اس وقت تو آپ یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ اگلے 3 مہینے بعد اس کے ذہن میں کیا لالچ آئے گا. میں نے اس کا بھی اعتراف کیا, اس کو بھی تسلیم کیا, آپ دیدہ ہو کہ میں نے لوگوں سے اس پہ معذرت بھی کی اور اس پہ شرمساری کا اظہار بھی کیا. اس پہ جب وہ خبر آئی یا آڈیو آئی تو اس پہ عمران ریاض صاحب سمیت بہت سارے لوگوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ جی اقرار کا بھی اس میں حصہ تھا جو 5 لاکھ مانگنے کا پلان ہو رہا تھا. مجھے تکلیف ہوئی اس بات سے. آپ نے عمران ریاض کے منہ سے سنے وہ یا ان کے انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے اسکرین شاٹ کو لگا کہ لڑکی کے بھائیوں کا بھی اس میں حصہ تھا یا حصہ ہوگا, میں نکال دوں گا اگر آپ کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اب 2022 سے, اور میں نے ان سے بھی اس بات کا اظہار کیا, میں نے ٹویٹر پہ بھی اس بات کا بارہ اظہار کیا کہ مجھے اس بات کی تکلیف تھی. 2022 سے اقرار الحسن کا وہ غصہ ختم نہیں ہوا پی ٹی آئی کے اوپر اور ان جرنلسٹ کے اوپر. ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایک, کیونکہ وہ ایک واقعہ تھا جس کے بعد اقرار الحسن صاحب بدلے. اس سے پہلے اقرار الحسن صاحب کی درجنوں ٹویٹس ہیں جس میں وہ عمران خان کے گن گاتے ہیں, لیکن درجنوں ٹویٹس ایسی بھی ہیں جن میں میں تنقید کر رہا ہوں. 2019 کی 2018 کی میں نے آپ کا گراف ریشو نکالا ہوگا, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے ان کی بہت تعریفیں کی. جی جی. اب مطلب جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انی ڈال دی, مطلب اس سے بڑا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے عمران خان. بالکل ٹھیک ہے, جو اچھی چیز کی دل سے کی. واقعہ ہوا, پی ٹی آئی آپ کے اینٹی ہو گئی, آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کیمپین چلائی, کچھ جرنلسٹ نے اس سے زیادہ بڑی تعریفوں والی ویڈیوز میں نے 2022 تک کی. تب سے اقرار الحسن جو ہے وہ پرسنل ہو گئے عمران خان صاحب کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ. ابھی ہم ایک کام کرتے ہیں, جرنلسٹ کے دونوں بھائی یہ کام کرتے ہیں. عمران خان لکھتے ہیں میری ٹائم لائن پر جا کر, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے ذیشان صاحب یہ کہہ رہا ہوں, گارنٹی کے ساتھ, کسی گرافکس کے کسی بھی ریشو سے آپ نکلوا لیجیے کہ خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد ایک طویل عرصے تک میں نے ان کی وہ تعریفیں کی جو شاید ان کی حکومت میں رہتے ہوئے بھی نہیں کی. تو اگر مجھے یہ صرف مینار پاکستان واقعے کی وجہ سے میرا نظریہ تبدیل ہوا ہوتا تو میں مینار پاکستان واقعے کے بعد میں کہوں ان کے لیے میں نے وہ الفاظ استعمال کیے جو شاید تاریخ کا حصہ ہوں گے. بہت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیسے دیکھیں, میں بتاتا ہوں نا کہ آپ کس طرح, وہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ اقرار کس طرح کھیلتے ہیں. غلط بات ہے, جرنلسٹ کو ایسا ہی ہونا چاہیے. لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ ورکر ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹی. جنوری 2 2023 جی آپ ٹویٹ کرتے ہیں, قاسم سوری اور سلیم صافی کے معاملے میں سوری صاحب نے حد سے تجاوز کیا. ٹھیک ہے. شوکت خانم جیسی عظیم خاتون کے بیٹے عمران خان کی یہ تربیت نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کی ماں کے کردار پر انگلی اٹھائیں. جی ٹھیک ہے. صافی صاحب نے قانونی راستہ اختیار کر کے درست فیصلہ کیا اور ہم اس معاملے میں صافی صاحب کے ساتھ ہیں. یہاں پر آپ یہ جنوری 2 2023 کو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شوکت خانم جیسی عظیم خاتون کے بیٹے عمران خان کی یہ تربیت نہیں ہو سکتی. جی ٹھیک ہے. یہ 2023 کی بات ہے. اگست 23 2025 یہی اقرار الحسن صاحب فرماتے ہیں عمران خان صاحب نے جو گند اکٹھا کیا ہوا ہے اس سے پی ٹی آئی کی اپنی خواتین میں بھی محفوظ نہیں ہے. یاد رکھیں عمران خان صاحب نے کبھی اپنے فالوورز کو گالی دینے سے نہیں روکا, حالانکہ روک سکتے تھے. شوکت خانم کا بیٹا چاہتا ہے کہ دوسروں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو گندی گالیاں دی جائیں. 2023 میں اقرار الحسن اسی شوکت خانم کے خوشگمانی کا اظہار کر رہا ہے. 2024 میں جب اقرار الحسن کو کاؤنٹر فائر پڑتے ہیں 2025 میں تو اقرار الحسن اسی شوکت خانم کے بیٹے کو اس کا الزام ٹھہرا دیتے ہیں. اب اس سے پہلے مینار پاکستان واقعہ ہو چکا تھا نا 2023 میں. اب آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں بتا رہا ہوں نا, میں نے اس سے پہلے کریکشن کی نا کہ اقرار الحسن کیسے کھیلتے ہیں. سن تو لیجیے نا, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد میں مخالف ہو گیا عمران خان کے. یہ ٹویٹ ان کے بارے میں خوشگمانی کا اظہار تھا کہ عمران خان کی تربیت یہ نہیں ہو سکتی کہ کوئی کسی کی ماں کو گالی دے. آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس واقعے میں بھی اور اس کے بعد سے آج تک عمران خان جیسا لیڈر جس کو لوگ فالو کرتے ہیں, اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, ایک بار یہ نہیں کہتا کہ کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دینی. ٹھیک ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سارے نہ صحیح لیکن 50% پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کی اس بات کا بھرم اور پاس رکھتے اگر وہ کبھی زندگی میں کسی بھی پلیٹ فارم سے آ کر یہ بات کہتے. یہ کہا کہ اس کی ماں کو بہن کو گالی نہیں کہا ہوگا, مجھے نہیں پتا, نہیں کہا ہوگا. پھر آپ یہ کیا کہتے ہیں, سن تو لیجیے کہ گند اکٹھا کیا ہوا ہے, روکا نہیں ہے. سر مجھے بتائیں, آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ عمران خان پبلک میں آ کے کہے گا اتنا دی ماں پہ نگاڑا کر دو, نہیں کہہ سکتا وہ آدمی. آپ لیڈر سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ روکے گا, آپ لیڈر سے یہ توقع کرتے ہیں وہ تربیت کرے گا اپنے لوگوں. جب آپ لیڈر سے یہ توقع کرتے ہیں, عمران خان صاحب سے ملے بہت بار ملاقات 2014 آپ نے کبھی عمران خان صاحب کو کہا 2014 میں ملاقاتیں ہوئی. اس کے بعد جب اب عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں تو آپ ان سے ملاقات کر کے میں کہوں گا کہ آپ کو ایک پبلک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ اگر کوئی میرا فالوور ہے. اب تک جیل میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو پتا تھا نا, میں بتا رہا ہوں نا, اس سے پہلے کب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یار گالیاں دو جا کے. سر کون دیتا ہے کہ کہتا ہے آ کے پبلک پلیٹ فارم پہ کہ گالیاں دو, یہ لیڈر کہتا ہے کہ نہیں دو.
یہ پبلک پلیٹ فارم پر آپ کہہ سکتے ہیں. اب گالیاں دینا بالکل غلط ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ کیا آپ صرف پی ٹی آئی کے سپورٹرز یا ورکرز گالیاں دیتے ہیں؟ نہیں, باقی بھی بہت سارے بد زبان لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کبھی لکھا اقرار الحسن نے؟ سر میں نے بارہا لکھا. میں نے ایک شخصیت ہے احسن چٹھا جی, جن کا نام مشہور ہے مٹھا جی, انہوں نے مجھے بڑی گندی گالیاں دی ہوئی ہیں. بالکل کوئی ایشو نہیں. کبھی آپ نے ان کا نام نہیں لیا. یعنی میں اس کو, آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو گلوریفائی کروں؟ مریم پی ٹی آئی کا بھی سن لیجیے, مریم نواز کا ایک ٹویٹ نہیں ہے شہباز شریف کے نام پہ, ایک ٹویٹ نہیں ہے آپ کا کہ یار آپ لوگ ان کو فالو کر رہے ہو, یہ شخص ابھی پاکستان آیا ہے. اگر میں یہ ٹویٹ آپ کو دکھا دوں کہ جتنے گالیاں دینے والے ہیں ان کو, یہ میں پہلا آدمی تھا پاکستان میں مریم نواز صاحب کا نام لے کے کہا. عمران خان کا نام لیتے ہیں, مریم نواز صاحبہ کا نام لے کر میں پہلا آدمی تھا. مریم صاحبہ سیاست میں آئی بھی نہیں تھی. میں نے گھما دیتے ہیں, گول کر جاتے ہیں آپ. اب آپ فیصلہ سنا دیجیے میری بات. میں پہلا شاید آدمی تھا جس نے اس بات کو نوٹ کیا تھا, ویڈیو بنائی تھی. سن شاید 2020-21 کی بات ہے, بہت پہلے, آپ کے بدلنے سے پہلے. ہاں, اب مینار پاکستان نہیں, ہرگز نہیں. میں نے اس زمانے میں بھی کہا کہ مریم صاحب, سر میں نے اس کے بعد خان صاحب کی بہت تعریف کی ہے. ہاں, وہ میں نے آپ کو بتایا نا, وہ جو آپ کے بارے میں لکھا جاتا ہے نا کہ یہ ایسے کھیلتے ہیں. ایک اچھا, میں تعریف کروں آپ کو, اس پر بھی اعتراض ہے. اگر میں تعریف کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھیلنے والی بات ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی گالی دیتا ہے, مجھے خود بہت اعتراض ہے. ٹھیک ہے, جو بھی گالی دیتا ہے, اب آپ جا کر جو ہے وہ نام لے کر مخاطب کر کے, میں نے مریم نواز کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ ہر اس شخص کو فالو کرتی ہیں جو گالم گلوچ کرتا ہے. تو آپ لوگ آج بات کر رہے ہیں, میں نے برسوں پہلے سے ہی کرتا تھا. میں نے برسوں پہلے دن سے ہی کرتا, موجود ہے ٹویٹر, میں کہیں گے آپ کو نکال کے دکھا دوں. جس طرح کی وہاں سے گالیاں بڑھتی ہیں نا, جی میں نے لکھا, میں کہہ رہا ہوں یقین کریں, آپ کہیں گے کہ یار یہ پی ٹی آئی والے تو مجھے پیار کرتے ہیں بہت زیادہ. جی, جس طرح کی وہاں سے تربیت ہوئی ہے, جس طرح کی وہاں سے گالیاں پڑتی ہیں, میں بالکل کہہ چکا ہوں. اب ایک چیز ہے آپ کی جو ہے وہ, میں یہ سوال اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں آپ کا صرف آپ کے ایک بردر ان لا ہے جی, ان کی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت ویڈیوز چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو میرے بردر ان لا نہیں ہے, وہ میری بیگم کے سوتیلے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, وہ دبئی میں مقیم ہے. وہاں کے قانون کے مطابق وہ جیسے کپڑے پہنتا ہے, وہ جو پارٹی کرتا ہے, وہ اس قانون کے مطابق میں اس پہ آپ کا کنسرن نہیں, آپ جواب دیں. بالکل نہ, میرا کوئی براہ راست کوئی رشتہ ہے اس کے ساتھ کہ جو میری بات کے کہے میں وہ آ سکے یا جس کو میں کوئی بات سمجھا سکوں. براہ راست رشتہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ ستیلے ہیں یا سگے ہیں, بھائی تو ہیں, بھائی تو ہیں, ملاقات تو ہوئی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے. آپ, میں یہ مانتا ہوں آپ اس کے کردار کے, ان کے عمل کے آپ جواب دیں نہیں ہیں, لیکن ایک شخص جو اگر سپورٹر ہے عمران خان کا, وہ XYZ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ اٹھا کے اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کا جواب دے. جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان ہے, وہ اس کو فالو کر رہا ہے. وہ لڑکا مجھے فالو نہیں کر رہا, میری بات نہیں مانتا, میں اس کی تربیت کا ذمہ دار نہیں ہوں. لیڈر اپنے فالوورز کی تربیت کا ذمہ دار ہے. تو کتنی عجیب باتوں کو گڑبڑ کر رہے ہیں آپ. ایک آدمی جس کا میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, آپ سوتیلے رشتے کو بھی, ایک عورت کے سوتیلے بھائی کو بھی اس کی تربیت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہیں, جس کا کوئی نہیں. میں نے تو کہا آپ اس کے جواب دے نہیں, کیونکہ وہ سوتیلا ہے. یہاں تو لیڈر جواب دہ ہے سر, یہاں تو تعلق ہی نہیں ہے. لیڈر جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں تو وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کون گالی دے رہا ہے, اس کو پتہ ہے جیل میں بیٹھ کے. لیڈر جواب دہ نہیں ہے اپنے لوگوں کی, اپنے فالوورز کی تربیت کا. کیا انہوں نے ایک بار بھی کبھی کہا کہ کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دینی چاہیے؟ کسی ایک لیڈر نے آج تک کہیں پر کھڑے ہو کر کہا کہ گالی مت دیں؟ نہیں کہا, میں بارہا کہہ چکا ہوں. نواز شریف پر بھی, زرداری صاحب پر بھی, تینوں کے نام لے کر کہا ہے میں نے. جس الفاظ میں آپ نے ٹویٹ کیا, گند اکٹھا کیا ہوا ہے, شوکت خانم کا بیٹا, آپ جا کر اس کے اوپر ٹویٹ کریں گے؟ سر نام لے کر کی ہے میں نے, آلریڈی کی ہوئی ہے. نہیں کی سر, کیوں نہیں؟ میں نے بڑی سرچنگ ماری, آپ نکال لیں. اب میں آپ کو یہ, میرے سے آپ نے الفاظ یہی رکھنے ہیں, شوکت خانم کا بیٹا, گند اکٹھا کیا ہوا ہے, یہ میں جاتے کرنے کے لیے تیار ہوں. اب جا کر کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ذیشان صاحب نیوٹرل رہ کے تنقید کریں نا. میں نیوٹرلوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے نا, عمران خان کے سپورٹر اگر گالیاں دیتے ہیں تو بالکل اس کو کریں. ریکارڈ کا حصہ ہی ہے نا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کا طرز عمل بھی یہی ہے, زرداری کا طرز عمل بھی. میں ابھی کہہ دیتا ہوں, ابھی انہی الفاظ میں کہہ دیتا ہوں. ٹویٹ جا کر کرنی ہے سر, ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں میں. یہ بھی کرنی ہے سر, یہ بھی تو ٹویٹ, یہ بھی تو ریکارڈ کا حصہ ہے. ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں. گم ہو جاتا ہے سر, کیسے گم ہو جاتا ہے؟ چلے آپ کہیں دونوں کام میں. میں یہ کہہ رہا ہوں, مریم نواز صاحبہ ہر اس شخص کو فالو کر رہی ہیں جو ماں بہن کی گندی گالیاں دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے جو گند انہوں نے پال رکھا ہے وہ کلثوم نواز کی تربیت نہیں دیتی. تقریر کر لیجیے.
نہیں میں تو آپ کے کر لیجیے, مجھے پھر کہنے دینا, مجھے بولنے دینا, مجھے تو بولنے دینا حضور, آپ بولیں, مجھے بولنے دیجیے نا. اب ترجمان تو مت بنے نا پاکستان تحریک انصاف کے. یہ لے جی الفاظ دیکھ سر, اس سے سخت الفاظ, ہاں ٹھیک, اس سے سخت الفاظ ضرور. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, اسپیسیفکلی مریم صاحبہ, میں صاحب سے بات کر رہا ہوں نا, میں ریکارڈ ہی ہو رہا ہے نا. مریم نواز صاحبہ ہر اس شخص کو فالو کرتی ہیں جو ماں بہن کی گندی گالیاں دیتا ہے دوسرے کو, ٹھیک ہے. ان کے تمام لیڈرز کی تصویریں اس ایک شخص کے ساتھ موجود ہیں جس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, جو ہر ایک کو رگڑتا ہے اور ان کے لیڈرز کو وہ پھولوں کے گلدستے پیش کرتا ہے, چاہے وہ عطا تارڑ صاحب ہوں, چاہے وہ محسن نقوی صاحب ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں. وہ چٹھا صاحب کی تصویریں ان کے ساتھ موجود ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. اس گند کو پیدا انہوں نے کیا ہے, اس گند کو پالا بھی ہے, اس گند کو پھیلایا بھی ہے. تمام تر سیاسی لیڈر انکلوڈنگ مریم نواز, نواز شریف, زرداری صاحب, اگر اپنے ورکرز کو ماں بہن کی گالیاں دینے سے نہیں روکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی تربیت ہے کہ یہ گالیاں چاہتے ہیں کہ ان کے ورکرز دیں ایک دوسرے کو, اینڈ اگین یہ شو کرتا ہے ان کے والدین کی طبیعت کیسی ہے. مجھ سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک کیا آپ نے. اگر میں اس سے پہلے ہی بات کہہ چکا ہوں, تو آج میرا یہ حضور سوال میں یہ بات کہہ چکا ہوں. آپ تو پی ٹی آئی کے ترجمان بن کے بات کر رہے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, اور نہ مجھے نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا ترجمان سمجھیں. ہم دو صحافی کیسے نہ سمجھوں. اقرار الحسن میچ کے دوران ٹویٹ کرتے ہیں اگر یہ میچ جیت گئے تو 4-5 دن عمران خان کے خلاف ٹویٹ نہیں کروں گا. اس میں نون لیگ کی ترجمانی ہے, پیپلز پارٹی کہیں پر نہیں لکھا کہ سیاست کے اوپر ٹویٹ نہیں کروں گا, کہا عمران خان کے خلاف ٹویٹ نہیں کروں گا. جی تو اینٹی عمران خان ہوئے, اینٹی پی ٹی آئی ہوئے. لکھنا چاہیے تھا کہ سیاست کے اوپر ٹویٹ نہیں کروں گا. دیکھیں میری بات سنیں, جب میں کہتا ہوں نہیں, اب سوال یہاں سے شروع ہوا تھا کہ آپ مجھے پرو نون لیگ یا پرو زرداری کیوں سمجھتے ہیں. آپ نے کہا اس ٹویٹ کی وجہ سے, آپ اس کا لنک مخاطب کر کے نام لے کر بات کرتے ہیں, اس لیے. کس سے؟ عمران خان صاحب. باقیوں سے بھی مخاطب ہو کے بات نہیں کرتے. ابھی سعید غنی والا سارا واقعہ ہم نے بیان کیا, ابھی میں نے مریم نواز اور مریم نواز شریف کا نام لے کے کیا. سعید غنی والا کنفلکٹ میں پڑ گیا, ان کی بیٹی ابھی میں نے نام لیا 3 سیکنڈ پہلے بھائی جان, مریم نواز کا, نواز شریف کا, زرداری کا. آپ نے تب لیا جب میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, ٹویٹس اس موضوع پر موجود ہیں, سب کے خلاف بات کر رہا ہوں. تب کیا جب میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا. نہ غلط جانیے. چلیں ایک چیز بتا دیں, میچ جیتنے کے اوپر اگر جیت جاتے ہیں تو عمران خان پہ تنقید نہیں کروں. اس وقت ایک پورا ٹویٹ کو ذرا ملاحظہ کیجیے, وہ ایک ماحول بنا ہوا تھا جس میں اپنا در پھٹے منہ بھی لکھ رہا تھا, جس میں ہم سب کے جذبات اوپر نیچے ہو رہے تھے. دیٹ واز افراح مذاق, اس میں بالکل وہ مذاق تھا. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے, میں آگے چلتا ہوں اس سے. بالکل, آپ کو مجھے حق ہے کہ ہم کوئی لائٹر بات بھی کر سکتے ہیں. یہ ٹویٹ نا میں لگاؤں گا, ضرور لگائیے, اور اس ٹویٹ کے اوپر لوگ فیصلہ کریں گے کہ جب آپ بلاول اور مریم کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ کا چناؤ کیا ہوتا ہے, اور جب آپ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ کا چناؤ کیا ہوتا ہے. یہ لوگوں سب سے آخری سخت تنقید آپ نے بلاول کے اوپر جو کی تھی نا, کہ یہ لوگ ہیں آپ کا مستقبل ان کی ویڈیو لگا کے, اگر آپ جو آپ نے بلاول کے اوپر سب سے سخت ترین جو آپ کی تنقید تھی نا, وہ آپ کا ٹویٹ تھا سپتمبر 8 2023. ٹھیک ہے, سپتمبر 8 2023, اور آج اس چیز کو 2 سال ہو گئے. اور کیا ہے اس میں؟ الفاظ آپ کے وہاں پر ایسے ہوتے ہیں کہ بتائیے کیا تھا وہ ٹویٹ. نہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخری جو آپ نے کیا تھا, آپ اس سے کیا, اس سے آپ کیا اس سے میں یہ لگاتے ہیں کہ آپ کو جو پرابلم ہے وہ 2022 سے شروع ہوا. ایسا نہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے آپ کو ٹارگٹ کیے جانے کے اوپر آج بھی پی ٹی آئی سے ناراض ہیں. آپ نے دل میں رکھا ہوا ہے اور آپ وہ غصہ نکالتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر. ہو سکتا ہے. دیکھیے اس میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں ایک انسان ہوں, ممکن ہے اس میں کوئی ایک عنصر یہ ضرور ہو, اور جرنلسٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے, اسی وجہ سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس واقعے کے بعد بھی, اس واقعے کے بعد آپ تو سوال کر ہی نہیں رہے, آپ تو ڈیبیٹ مجھ سے بحث کر رہے ہیں. میں آپ سے مجھے موقع تو دیجیے نا, آپ نے ایک سوال کر دیا بات کرنے کا, کہ 2022 کے مینار پاکستان واقعے کے بعد جتنی میں نے عمران خان صاحب کی تعریف کی ہے, جن جن الفاظ میں کی ہے, میں گارنٹی کرتا ہوں ہم دونوں بیٹھ کے وہ ٹویٹس نکال کے پرانی ٹویٹس کا موازنہ کر لیتے ہیں کہ وہ تعریف میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی. اگر جس بغض کی یا اناد کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے دل کے اندر ہو, تو پھر میں عمران خان صاحب کی تعریف 2022 کے بعد کرتا ہی نہ. اور میں آپ سے ایک گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس کے بعد میں نے ان کے حق میں باتیں کی, اس سے پہلے شاید کبھی نہیں کی. ہاں, آپ نے ان کے حق میں ایک جو ہے وہ بات کی, وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں. چلیں اب وہ آ ہی گئی ہے بات. تو ایک عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے وضو کے لیے پانی نہیں دیا جاتا, گندا پانی ملتا ہے, ایسے ہی ہے. پھر وہ ٹویٹ ہوا اور آپ نے اس کے اوپر کہا کہ یہ غیر انسانی رویہ ہے. پھر اس کے بعد ایک ٹویٹ آپ کرتے ہیں کہ امریکی سازش والے امریکہ سے مدد لینے سے بہتر ہے ڈوب کے مر جاتے. اس کے نیچے کوئی کمنٹ کرتا ہے کہ وہاں تو پانی نہیں ہے, اور آپ نیچے لکھتے ہیں کہ گندا تو مل رہا ہے. ٹھیک ہے,
آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی لیڈر یا کسی بھی شخصیت کے لیے آپ ایک لمحے میں وہ پانی کی گفتگو ہو رہی ہے نماز کے وضو کے لیے کہ گندا پانی مل رہا ہے اور آپ بعد میں اسی کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اس گندے پانی میں ڈوب مرو؟ اس میں کیا میں اس گندے پانی کے ملنے کی مذمت کر رہا ہوں؟ آپ نے خود ہی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ پانی نہیں ہے، اور میں نے بتایا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کس طرح کھیلتے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس میں کھیلنے کی کیا آپ نے ایک جگہ تنقید کر دی، دوسری جگہ آپ نے اسی کو نیوٹرل کر دیا کہ دیکھو میں نے اسی گندے پانی میں اس کو ڈبوا دیا. نہیں، ہرگز نہیں. گندا پانی مل رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. ایک قیدی کا بنیادی حق ہے کہ اس کو صاف پانی ملے. میں نے اس کے حق میں بات کی. ایک آدمی نے کہا کہ پانی موجود ہی نہیں ہے تو میں نے بتایا فیکچولی کہ بھائی اسی گندے پانی میں اس کو ڈبو دیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کیسے کھیلتے ہیں کہ ایک طرف آپ شوکت خانم کے بیٹے کی تعریف کرتے ہیں، پھر بعد میں شوکت خانم کے بیٹے کو کہتے ہیں سر اس کے دوران 2 سال کا عرصہ ہے. آپ اور میں پتھر نہیں ہے کہ ایک ہی بات کے اوپر ہم 2 سال پہلے قائم تھے اور اس کے بعد قائم رہے. میں نے ایک رکھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کیسے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ اتنا، میں اس کو یہ بولوں گا کہ مجھے اقرار الحسن سے یہ امید نہیں تھی. آپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ فوج کے کسی بھی ٹاؤٹ کا انجام اچھا نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کی مثال لے لیں. اس کے نیچے کسی نے آ کر کوئی بات کی، میں وہ بولنا بھی نہیں چاہتا. اچھا وہ نہیں بولنا چاہتے آپ؟ چلے میں بول دیتا ہوں. 3 بیویاں رکھنے سے کوئی خسرا مرد نہیں بن جاتا. عمران خان کے سالے اقرار کو ہی دیکھ لو. آپ نے نیچے لکھا مرد ہوتا تو 2 چھوڑ کر نہ جاتی. ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ سوال مکمل نہیں ہوگا جب تک پھر میں نے اس کے بعد مرد کی پوری تعریف کی ویڈیو نہیں ڈالی. میں نے جو ہے نا اس کے کہ مرد کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا، یہ یہاں ختم ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ مرد وہ ہوتا ہے یا کسی کی بھی 1 شادی ہوئی، 2 شادی ہوئی یا 3 شادیاں ہوئیں اور اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی ٹکی ہوئی ہے تو وہ اس کی وفا، اس کی محبت، نکاح جیسا رشتہ نہیں، اس کی مردانگی ہے. آپ مردانگی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ میں آپ نے لکھا کہ مرد ہوتا تو 2 میں عرض کرتا ہوں نا، میں ایسا لکھے نا کبھی. سر میں عرض تو سن لیجیے. شریف خاندان کے بارے میں لکھیے نا کبھی. میں نکال کے دکھا رہا ہوں، آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں. یہاں لوگوں کی سپریم کورٹ میں صلح ہوتی رہی، ججز بیٹھ کر صلح کراتے رہے. اقرار الحسن نہیں لکھتے، عمران خان کے اوپر بیٹھ کر لکھتے ہیں ماضی تمہارا بڑا بد کردار رہا. سب کا ماضی بد کردار ہے. لکھتے نہیں ذیشان صاحب، جو آدمی 90% ریلیونٹ ہے، جو آدمی مجھے آج نون لیگ ٹاؤٹ، میری سن لیجیے، جو پارٹی مجھے ٹاؤٹ کہہ رہی ہے مستقل، میں اس کو جواب دوں گا کہ آپ کا لیڈر سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. اس کی وجہ بھی بتا دوں، کیونکہ آپ ٹارگٹ ہی صرف اسی کو ایسا نہیں ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 2022 کے بعد بھی میں نے عمران خان صاحب کے حق میں ایسی باتیں کہیں اور اتنی باتیں کی کہ اس سے پہلے شاید کبھی نہیں. صرف 10 ابھی مجھے ذرا ہم اس سوال سے آگے آ جائیں. صرف 10 دن اقرار الحسن، صرف 10 دن جا کر آج سے وہ PMLN اور پیپلز پارٹی پہ تنقید کریں گے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جس طرح عمران خان کے لفظوں کے میں بالکل کرنے کے لیے آ رہا ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ نیوٹرل ہو کر بتائیں گے کہ میں نے جو میری گزارش تو سن لیجیے نا، میری گزارش سن لیجیے. پہلے ہم مرد، یہ دیکھیے یہ مرد کے بعد اس ٹویٹ کے بعد کا ٹویٹ ہے، ذرا اس کو پڑھ دیجیے. مرد اور نامرد کی بحث چل رہی ہے تو یاد رکھیے مردانگی صرف جسمانی یا جنسی نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ آپ نے ٹویٹ کب کیا؟ جب آپ کو اسی ٹویٹ کے نیچے معذرت کے ساتھ گالیاں پڑھنے لگی. ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کے اوپر ایک اور ٹویٹ کیا کہ یار وہ کیا ہو گیا. لوگوں نے کہا وہ ایک ہی کہتا ہے جی، کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی مرد اور نامرد کی بحث چل رہی ہے تو یاد رکھیے مردانگی صرف جسمانی یا جنسی نہیں ہوتی. رشتے نبھانا، کسی کے گھر آنا جانا، حیا اور غیرت. کسی کے گھر آنے جانے سے یاد آیا، یہاں پر ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، وہ کسی کے گھر گئے اور وہاں پر ان کی بیوی سے شادی کر لی. یہاں پر ہمارے بہت بڑے رائٹر ہیں جو کسی ایکٹر کے گھر گئے اور ان سے شادی کر لی. وہ نہیں لکھا. نام لیجیے. نہیں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ یہ ذاتیات ہے. یہ آپ نے پبلک کر دی اس لیے میں نام لینے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ عمران. بالکل ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کا ایک دوسرے شخص کے گھر میں آنا جانا ہو اور وہ اس کی بچوں والی عورت کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لے؟ آپ کے ساتھ کوئی یہ کرے، آپ کے گھر آنے جانے والا آدمی، تو کیا آپ اس کو قابل اعتبار سمجھیں گے؟ چاہے وہ شہباز شریف پر یہ الزام ہو، چاہے عمران خان صاحب پر یہ الزام ہو، یہ الزام بہرحال قابل بحث ہے. کیا یہ شادی گن پوائنٹ پہ ہوئی؟ اگر ایک عورت کے 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں، اس کے پاس اب حیات یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے. گھر میں کسی کا آنا جانا ہو. میں پھر وہ ٹاپک جا رہا ہے
میں اب اس کے اوپر کیا کروں, میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ایک عورت جس کے 3 بچے ہیں وہ 3 بچوں کے بعد طلاق لے کر کسی سے شادی نہیں کر سکتی, لیکن ایک شخص 1 2 3 4 5 شادیاں کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتی. اگر وہ کرے گی تو پھر اقرار الحسن اس کو جو ہے وہ غلیظ کہیں گے, اس کو کہیں گے کہ یہ مردانگی نہیں ہے, کسی کے گھر میں گئے ہو وہاں پر جا کر شادی کر لی. بھائی اس نے اپنی مرضی سے شادی کی. یہ فیصلہ یہ 2 جملوں میں ہم چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ ایک صورت میں ایک آدمی 3 شادیاں کرتا ہے, وہ لوگوں کے لیے آپ کی شادی پہ مجھے اعتراض نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, آپ اور دوسری صورت میں ایک آدمی کسی کے گھر آتا جاتا ہے اور وہاں اس کی بیوی کو طلاق دلوا کر خود شادی کر لیتا ہے, اس سے کیا چیز قابل اعتراض ہے, لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. طلاق دلوا کر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے خود طلاق لے کر شادی کی ہو. ٹھیک ہے, لے کر شادی کی ہو, تو اقرار الحسن کو کیا پرابلم ہے؟ سر میرے نزدیک یہ آدمی کے کردار ماپنے کا ایک پیمانہ ہے کہ کسی کے گھر آپ کا آنا جانا ہو تو چاہے وہ عورت طلاق لے کر آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہو, آپ کیسے کوئی شادی کر رہا ہے, شادی اپنی بچوں کے ہوتے ہوئے, نکاح پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, شادی کر رہا ہے کسی کے گھر آپ کو اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر آئے اور آپ کی بیوی آپ کو طلاق دے کے اس سے شادی کر لے. میں تو بات یہ کر ہی نہیں رہا, میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر جو ہے وہ ایک شخص کی شادی ہو جاتی ہے جاتا ہو اور آپ کی بیوی اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے کے اس کے ساتھ شادی کر لے, آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ اس عرض کو اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے, لیکن کیا آپ اس پر اعتراض نہیں کریں؟ اسلام میں کیا سزا ہے؟ آپ اس پر اعتراض نہیں, اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ سر آپ اس پر اعتراض, اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ اس گناہ کا جو ہے وہ کیا ازالہ ہے؟ دیکھیں کچھ گناہ اخلاقی, یہ تو گناہ ہوگا نا, اخلاقی گناہ ہے نا. یہ اخلاقی گناہ جب اقرار الحسن کرتے ہیں, کسی عورت کے کپڑوں کے اوپر بات کرتے ہیں, دوپٹے کے اوپر, سگریٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ اخلاقی گناہ نہیں ہے, وہ اخلاقی گناہ نہیں ہے. ذاتی بحث, آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ترجمان کے طور پر یہ انٹرویو کر رہے ہیں. کیا کروں, میری گزارش ہے ایک سوال کو ڈسکس کر کے ہم آگے آ گئے نا, اس میں آپ غلط ہیں میں غلط ہوں, اس کا فیصلہ لوگوں پر چھوڑ دیجیے. میں یہ کہتا ہوں میں آپ سے بات کریں, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ کے گھر میں آنے والا ایک آدمی آپ کی اہلیہ کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لے, یا آپ کی اہلیہ خود آپ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لیں, کیا آپ کے نزدیک یہ کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے, مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں. اسلام میں اس کا کیا گناہ ہے؟ سر اخلاقی برائی عرض کر رہا ہوں میں آپ. اسلام میں اخلاقیات نہیں سکھائی گئی؟ بالکل سکھائی گئی ہیں, لیکن بہرحال اسلام میں یہ اخلاقیات کیسے نعوذ باللہ مس ہو گئی؟ آپ کے خیال میں پھر بھی ہم لمبی بحث میں چلیں. لمبی بحث ہے نا, کر رہا ہوں کہ ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے, کر رہا ہوں نا, ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. آپ کو یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے سر؟ آپ ایک عام ایک آدمی کی لیڈرشپ کوالٹیز کو آپ اسیس ہی اس بنیاد پر کریں گے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں اخلاقیات کا کتنا خیال رکھتا ہے. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے اس کام کے اندر؟ اس کی اسلامی سزا کیا ہے؟ اس میں اسلامی گناہ کیا ہے؟ کیا اسلام میں ہمارا دین مکمل ہے؟ بالکل مکمل ہے ہمارا دین. ہمارا دین کسی بھی عورت کو, کسی بھی مرد کو, کسی بھی اسٹیج پہ کسی سے شادی کرنے سے نہیں روکتا. آپ جھوٹ بولتے ہیں. نہیں روکتا. آپ جھوٹ بولتے ہیں. نہیں روکتا ہے کہ نہیں روکتا؟ نہیں روکتا نا, ہمارا دین نہیں روکتا. سن لیجیے نا, میری بھی تو بات کرنے دینا. ہمارا دین نہیں روکتا. اخلاقیات بھی آ گیا نا, سوال آ گیا نا, جواب ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے؟ جھوٹ بولنے کی سزا ہے کیا ہے؟ کہ ہاتھ کاٹ دو. جھوٹ بولنے کی سزا ہاتھ کاٹ دیں, آپ نے طے کرنا ہے نا. ٹھیک ہے جی, ہو گیا. اگلا سوال. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہاں نہیں, کچھ برائیاں اخلاقی برائیاں ہیں جن میں تو آپ پر بھی فیصلہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اس کو برائی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. اگر آپ اس کو برائی نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے. کیا جھوٹ بولنے کی اسلام میں کوئی سزا نہیں ہے؟ آپ بتائیے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ طے تو آپ کر رہے ہیں. نہیں, آپ طے کر رہے ہیں. جی نہیں, اسلام میں جھوٹ بولنے کچھ برائیاں اخلاقی برائیاں, ہاں, اسلامیات میں, اسلام میں اخلاقیات نہیں سکھائی کچھ برائیاں ہیں, بالکل سکھائی گئی ہیں آپ کو مذہبی طور اور وہ یہ مس ہو گئی. ہرگز نہیں. ایک گھر میں جا کر آپ ایسی تانک جھانک کریں کہ 2 لوگوں کا ایسا رشتہ بن جائے. تو اقرار الحسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت وہ شادی کے بعد اگر کہیں پر خوش نہیں ہے, جی ٹھیک ہے, اور وہ وہاں سے طلاق لے کر کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے, طویل بحث ہے نا, ٹھیک ہے, خوش نہ ہوتی تو پھر بعد بھی ان کے ساتھ تعلق نہ رہتا اور آپ ساتھ عمرے کرتے رہے. پھر جو ہے وہ اس سے طلاق لے کر کہیں اور شادی نہ کرے, کیونکہ میں پھر اس عورت پر تو کون اعتراض کر رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں مرد شادی نہ کرے. گھر میں آپ جا کر کسی عورت کے ساتھ ایسا تعلق کس طرح سے استوار کر سکتے ہیں کہ نوبت شادی تک آ جائے؟ آتے جاتے ہو بس. میں تو آپ نے طے کر لیا. میں تو آپ پہ ہی فیصلہ چھوڑ رہا ہوں. ضرورت ذیشان صاحب, میں تو 10ویں بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں آنے والا کوئی آدمی کیا کسی سے بھی, جو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کی اہلیہ کو طلاق دلوانے کے بعد یا اہلیہ خود طلاق دے کے اسے شادی کر لیں تو کیا آپ اس آدمی کو کریڈیبل اور قابل اعتبار سمجھیں گے؟ میں نہیں سمجھوں گا. آپ سمجھتے ہیں تو میں اس کو اسلام کی روح میں دیکھوں گا کہ بالکل آپ کی مرضی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں اس کو قابل اعتبار سمجھوں گا, میں نہیں سمجھوں گا. آپ سمجھیں گے, آپ کی مرضی دیکھوں گا کہ اسلام میں گناہ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک ٹویٹ کیا, میں آپ کے سامنے وہ ٹویٹ رکھ دیتا ہوں. ضرور رکھیے. یہ ٹویٹ آپ نے کیا 30 مئی 2023 کو. جی. آپ لکھتے ہیں کہ لکھ رکھیں, آپ چوروں کے ساتھ صرف بیٹھیں گے نہیں, ان کے سامنے لیٹیں گے بھی.
جنہیں آپ 75 سال کا سب سے بڑا چور کہتے ہیں، آپ خوشگوار تعلقات کا ترلا ڈال کر ان کے تلووں میں لوٹنیاں لینا شروع بھی ہو چکے ہیں۔ میں ہمیشہ مذاکرات کا حامی ہوں، لیکن پہلے قوم کو چونٹیاں منانے پر معافی فرمائیں۔ جی 2023 اس میں کیا آج 2025 جی آپ نے یہ کہا کہ آپ ان چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو کیا وہ شخص بیٹھا؟ ابھی یہ قصہ اور کہانی ختم تو نہیں ہوئی؟ نہیں میں دو سال میں تو بڑا کچھ، دو سال میں تو آپ سے حضور اعلیٰ اگلے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں قبلہ، ادھر سے تو بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ہم سے مذاکرات نہیں کرتے۔ ابھی 2025 کی تو بات کر لیں، آگے کی تو میں کس کو کیا پتا۔ وہی تو کر رہا ہوں، آپ نے کل چیز تو یہ جو کل نہیں سر میں وہی کہہ رہا ہوں، 2.25 سال سیاسی ڈسکورس میں دہائیاں لگتی ہیں کسی بھی چیز کے اپنے ٹویٹ سے میں یہ سمجھوں کہ بھاگ رہے ہیں ہرگز نہیں۔ میں آج بھی قائم ہوں، 2 سال کی میں بات کر رہا ہوں، آج بھی اس بات پر، ابھی 4 سال اور ویٹ کرو، میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں۔ سر اگلے تیار نہیں ہیں، یعنی کہ میں نے اگر کسی کو کہہ دیا تم نے مر جانا ہے تو میں کہوں کہ یار ابھی انتظار کرو، 15 سال بعد مر جانا ہے تم نے۔ سر وہ خود اگلے لوگ تیار نہیں ہیں۔ آپ کے خیال میں خان صاحب نہیں مذاکرات کرنا چاہ رہے یا اگلے نہیں مذاکرات کرنا چاہ رہے؟ میں تو آپ کی ٹویٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کوشش کر رہے ہیں نا، وہ تو بار بار کہہ رہا ہم سے مذاکرات نہیں کر رہے۔ اچھا وہ تو بار بار کہہ رہا ہم سے نہیں، ہم تو چاہتے ہیں بات کرنا، وہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا؟ اقرار سر اگلے نہیں بیٹھ رہے نا، وہ تو بیٹھنے کے لیے اگلے نہیں بیٹھے گا، اور یہ 2.25 سال سے اگلے نہیں بیٹھ اگلے نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے۔ ورنہ عمران خان صاحب ان کے جو ہے وہ لیٹیں گے بھی، 75 سال کا سب سے بڑا گول کہتے ہیں، ان کے ساتھ ویڈیوز موجود ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں نہیں بات کر رہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں نہیں کر رہے۔ ایک دفعہ نہیں 1.5 لاکھ دفعہ یہ کہا کہ میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی۔ کن سے؟ یہ چوروں سے جن کا آپ چور کا کر رہے ہیں، یا آپ نے یہ چور اسٹیبلشمنٹ کو بھی بولا ہے؟ ایک منٹ، یہ اس میں سر میں اسٹیبلشمنٹ کو چور بولتا ہوں، بالکل بولتا ہوں، چور ہے، بالکل بولتا ہوں، کیوں نہیں بولتا؟ سب سے بڑا چور کون ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں؟ سب سے بڑا چور کون ہوتا ہے؟ آرمی چیف سب سے بڑا ہوتا ہے۔ پچھلے والا چور تھا، بالکل تھا، اور جناب باجوہ صاحب چور تھے۔ سر چوروں کی حفاظت کرنے والا یا چوروں کے اوپر اپنا دفتر شفقت رکھنے والا بھی تو ظاہر ہے اول چور ہیں، یہ وقت بتائے گا۔ نہیں آپ کے پاس میرے پاس کوئی یہ تو وہ بات ہوئی، میری ایک صحافی سے بات ہوئی، سہیل وڈائی صاحب سے، جی ایک میں نے ان سے پوچھا کہ پچھلے آرمی چیف ان کے بارے میں کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا وہ تو چلا گیا، کیا کہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اس والے پہ، کہتے ابھی بیٹھا ہے، جب چلے جائیں گے پھر جب وقت بتائے گا، بالکل ایسے ہی۔ تو اب کدھر گئی اقرار الحسن کی وہ دلیری، وہ بہادری؟ میرے پاس سوال یہ ہے کہ کیا اب کدھر گئی؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، کیا میرے پاس کوئی ثبوت یا کوئی ایویڈنس ہے؟ آپ میرے سامنے کوئی ڈاکومنٹ رکھیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نام لے کر چور کہوں گا جس شخص کو آپ کہیں گے۔ کیا صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کو چور کہوں؟ نہیں، میں تو نہیں چاہتا کہ آپ کسی کو، میرے پاس کوئی ایویڈنس ہوگا میں ضرور چور، میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب والے آرمی چیف میں ضرور چور کہوں گا، کیونکہ جنرل باجوہ کو پی ٹی آئی اور عمران خان یہ سب آپ لوگ خود کہتے ہیں نا کہ یہ چور تھے۔ نہیں، میں نہیں کہتا، میرا تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، میں پی ٹی آئی کے اوپر آج اس لیے بات کر رہا ہوں۔ دیکھنے کے بعد تو کمال ہو گیا، میں اس کو گزارش ہے بتا دیتا ہوں، سن لیں جی۔ میں یہاں پر کوئی پی ٹی آئی کا ترجمان بیٹھا نہیں ہے، ان کا کوئی وکیل بیٹھا نہیں ہے، آپ تنقید صرف پی ٹی آئی پہ کرتے ہیں، تو میں سوال وہی پوچھوں گا، صرف نہیں کرتا، لیکن انہی کا ورژن آپ کے سامنے رکھوں گا، کیا اس سارے آپ کے جواب سن کے ان کے پاس تو نہیں جاؤں گا، وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ میری گزارش تو سن لیجیے نا، میں نے بارہا مثال دی کہ بہت باقی لوگوں پر بھی میں نے تنقید کی، کیا آپ نے ان کے حق میں کوئی سوال کیا، نون لیگ کے حق میں یا پیپلز پارٹی کے حق میں یا کسی بھی اور پارٹی کے حق میں؟ وہ پی ٹی آئی والوں سے کروں گا نا، پی ٹی آئی والوں کے پاس جا کر ان سے میں نون لیگ والوں نے کیا بولا؟ ہاں میرے خیال میں تو آپ ایسے ہی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا 2023 کے بعد آپ نے کوئی ٹویٹ ہی نہیں کیا بلاول کے خلاف، مریم کے خلاف۔ میں نے ابھی آپ کو دکھایا قبلہ ٹویٹ، ابھی 10 دن پہلے کا ٹویٹ دکھایا، ان دونوں کی میں دونوں ٹویٹس لگاؤں گا، ضرور لگائیے۔ اینڈ اگین میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، اب ایک چیز ہے، بلاول اتنا ریلیونٹ ہے جتنا عمران خان ہے، جتنا جو شخص زیادہ ریلیونٹ ہوگا اس پر اتنی زیادہ بات ہوگی، اس پر اتنی زیادہ تنقید ہوگی۔ ٹھیک ہے جی ہاں، اور یہ بھی طے کریں گے اقرار الحسن کہ میں نے کس کے اوپر تنقید کرنی ہے۔ بالکل، یہ میرا فیصلہ ہے سر، یہ میرا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، میرا فیصلہ ہے، آپ تو نہیں طے کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ میں اس ٹویٹ کے اوپر آپ کا جواب یہ سمجھوں کہ اب تک 2.25 سال میں اقرار الحسن کی یہ ٹویٹ جو ہے وہ ان کی طرف دیکھ کر کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں عرض کر رہا ہوں، بارہا پی ٹی آئی کے مختلف وفود ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا میں اگلے نہیں بیٹھنا چاہ رہے، عمران خان صاحب نے کہا میں ان سے بات نہیں کروں گا، اگلے نہیں بیٹھنا چاہ رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ نے ایک ویڈیو کی سرعام کی اپنی ٹیم کے اوپر 5000 کرپشن کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا، اور آپ نے ان کے اوپر ایف آئی آر بھی کروائی تھی، اس میں لوگ انوالو تھے، اور وسیم، ساجد، کامران۔ 5000 نہیں تھا، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. آپ نے یہ ایف آئی آر ان کے اوپر کرائی اور وہ پروگرام بھی آپ نے کیا سر عام نے, کہ سر عام کی ٹیم نے کرپشن کی اور اقرار الحسن نے ان کو پکڑ کے اندر ڈلوا دیا. صرف کرپشن تھی. ایف آئی آر کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کی بھی دفعات تھی, وہ ان پہ بہت سارے اور لوگوں نے وہ الگ سے خواتین جنسی زیادتی کی بھی تھی, بالکل تھی, بچوں کی زیادتی بھی تھی, بم شم کے اوپر بھی تھی. ہاں, بم شم کے اوپر بھی تھی. پھر ان کو عدالت نے باعزت بری کر دیا. ایسا ہی ہوا ہوگا. ان میں سے ایک شخصیت آپ کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہے, ٹھیک ہے. اقرار الحسن نے وہ ویڈیو آج تک ڈیلیٹ نہیں کی اور معافی نہیں مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوئی, یہ کرپشن آپ نے نہیں کی تھی کیونکہ عدالت نے آپ کو ریلیف, آپ کو باعزت بری کر دیا, تو میں اس کے اوپر معافی مانگتا ہوں. آپ کی ایک ویڈیو نے ان کے کیریئر, ان کی شکلیں, سب کچھ تباہ کر دیا. مطلب یہ طے ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کا دفاع کرتے ہیں. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے. گزارش صرف یہ ہے. کن کا میں دفاع کرتا ہوں؟ یہ کرپٹ لوگ ہیں نا, کون, جن کی ایویڈنس دکھائے ہیں میں نے, ویڈیو ایویڈنس دکھائے ہیں. اچھا, اسی کرپٹ کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں میں, اسی کرپٹ کے ساتھ سوال کر لی. ہاں ہاں, یا آپ ایڈ کر دیں پھر میں جواب. ہاں, ایڈ کر دیتا ہوں. انہی کرپشن میں سے ایک شخصیت ہیں آپ کے پروڈیوسر, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ رابطہ بھی رہا میرا آپ کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے. ان کے اوپر زیادتی کی ایف آئی آر ہوئی ہے, ٹھیک ہے. سر اے سن لو, زیادتی کی ایف آئی آر ہوئی جس میں وہ شخصیت کسی لڑکی کو ہوٹل میں بلاتی ہیں سر عام کے نام. جی ٹھیک ہے, دونوں بات. جی دونوں. اچھا, اب پہلی بات یہ کہ کیا وہ جو آپ الزامات کہہ رہے ہیں ریپ کا یا باقی چیزیں, کیا وہ میری مدعیت میں ایف آئی آر ہوئی ہے؟ پکڑا کس نے تھا؟ ویڈیو کس نے بنائی تھی؟ سر وہ تو جو میں نے ویڈیو بنائی تھی میں اس پر قائم ہوں نا. آپ جو باقی الزامات کہہ رہے ہیں اس کے باقی مدعی ہیں, انہوں نے وہ الزام ثابت کیا نہیں کیا, یہ ان کا اور ان کا آپس کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے معاملات تھے جو میرے علم میں آئے, اور جو میرے علم میں آیا اس کے مطابق میں نے جس طرح میں باقیوں کے ساتھ وہ سلوک روا رکھتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی کرپشن میرے سامنے آئی ہے, ویڈیو ایویڈنس پیسے لیتے ہوئے ریکارڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو فائر کیا. کسی دوسرے نے اس کے بعد ان پر جو بھی الزامات لگائے وہ اس کا رائٹ تھا, وہ جائے اس نے ثابت کیا, ٹھیک نہیں کیا. کیا میں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ وہ دہشت گرد ہیں؟ کیا میں نے اپنے پروگرام میں ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ ریپ کیا؟ میں نے جو الزام لگایا میں اس کے حد تک ذمہ دار ہوں اور اس کے ثبوت میرے پروگرام میں موجود ہیں. اس معاملے کے اندر بھی میں بھی اسی کے اوپر بات کروں, پہلے والے کے اوپر آپ نے اس کے اوپر کر لیا, آپ نے بتا دیا کہ آپ اس کے اوپر قائم ہیں. ہاں جی, عدالت نے ایویڈنس موجود ہے نا, ویڈیو ریکارڈنگ, عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا اور اس کے اندر رشوت خوری کے الزام میں, اس کے اوپر اس الزام میں پورے مقدمے میں باعزت بری کیا گیا. ٹھیک ہے, آپ کنفیوز کر رہے ہیں. اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز تھی, وہ یہ تھی کہ وہی بچے تھے جنہوں نے ایک چینل کی ٹاپ جو مینجمنٹ تھی ان کو کسی اس طرح کے چکر میں پکڑا تھا جس کے بعد ان کے اوپر غصہ نکالا گیا کہ اس سے پہلے ان بچوں کے اوپر نہ جنسی ہراسگی کی ایف آئی آر, نہ دہشت گردی کی ایف آئی آر. آپ نے اپنے ساتھ دہشت گرد رکھے ہوئے تھے. میں نے نہیں کی نا سر, میں تو کہہ رہا ہوں میں نے کروائی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اپنے ساتھ دہشت گرد رکھے ہوئے تھے, آپ نے چھان بین نہیں کی تھی. سر میں نے عرض کیا کہ جو ان کی کرپشن کی حد تک, جیسے ہی آپ کرپشن پکڑتے ہیں ویسے ہی وہ دہشت گرد بھی بن جاتے ہیں. میں نے تو نہیں کیا نا سر, پھر آپ ایک غلط بات کر رہے ہیں. کیا میری مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھے, جیسے ہی آپ بناتے ہیں میں ذمہ دار ہوں اس کا, ویسے ہی وہ پکڑے جاتے ہیں. میں ذمہ دار ہوں اس کا. میں نے وہ ایف آئی آر کروائی. یہ کانفیڈنس ہے سر, جب آپ ایک آدمی پکڑا جاتا ہے تو 10 لوگ آ جاتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ بھی کیا, اس نے میرے ساتھ یہ بھی کیا, اس نے میرے ساتھ یہ بھی کیا. ان کا اور ان کا معاملہ وہ مدعی سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہاں ممکن ہے وہ اس بات سے خوفزدہ ہو کہ وہ ٹیلی ویژن میں کام کرتے ہیں, شاید افسر رسوخ والے ہیں, لیکن جب ہم نے جن ایویڈنس کی بنیاد پر انہیں پکڑا کرپشن کی بنیاد پر, وہ ایویڈنس موجود ہے. یہ دہشت گرد بھی سر وہ ان سے سوال کرنے کا, مجھ سے سوال کرنے کا تو نہیں, آپ ان سے پوچھیے. اور اس کے بعد عدالت نے ان کو بری ذمہ کر دیا اور آج ان مقدمات میں بری کیا جن مقدمات کی میں بات کر رہا ہوں, ان مقدمات کے تک وہ ایویڈنس اور ثبوت موجود ہے. 48 گھنٹے تک ان کو پولیس اسٹیشن کے اندر رکھا گیا تھا. اور آپ کو یہ بات میں تو پولیس کے خلاف پروگرام کرنے کے لیے مشہور ہوں. میرا پولیس کے ساتھ میرا تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں جی, اپنے انہوں نے کرپشن کی, جی ٹھیک ہے, آپ نے اس کے اوپر پکڑا, جی وہ بالکل ٹھیک کیا, جی, لیکن بچوں کے اوپر اس طرح دہشت گردی میں نے کروایا. آپ عجیب بات کریں, آپ کی ویڈیو کے بعد یہ سب کچھ ہوا ایک دم سے. اگر میں مدعی ہوں تو میں ذمہ دار ہوں. پروڈیوسر صاحب کے اوپر آ جائیں, یہ پروڈیوسر صاحب کے اوپر آ جائیں, پروڈیوسر صاحب کے اوپر آ جائیں. سر عام کو جب یہ میں آپ کو استحقاق دیتا ہوں کہ وہ بچی جس نے یہ الزام لگایا اس کی ساری چیٹس موجود ہیں, وہ خود آپ کے آ کے آپ کو ایکسپلین کریں گے. وہ ایک ایک میسج آپ خود ذرا دیکھ لیجیے گا کہ کیا اس کو سر عام کے نام پہ بلایا گیا, کسی بھی طرح کا جس آڈیو ہے میرے پاس, وہ بلا رہا ہے کہ میں نے آپ سے مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. سر میں گزارش کر رہا ہوں نا, میری گزارش تو سن لیجیے نا, وہ ساری چیزیں آپ کو آ کے ایکسپلین کر دیتا ہے اور سارے میسیجز آپ کو, اور اس کے بعد سے وہ موصوفہ ابھی تک دوبارہ پولیس تھانے میں تفتیش کے لیے. ایک منٹ رکے, یہ جو اسکول کے بالکل سامنے اس گلی میں تو کوئی ہوٹل ہے ہی نہیں. اسکول کے سامنے بالکل ہے, کارنر پہ مسجد ہے, مسجد والی گلی میں.
गड्ढे पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे हैदर लिखा हुआ है, बाकी तो यहाँ कोई भी नहीं है। बख्शी टावर नजर आ रहा होगा, बहुत बड़ा टावर है, पीले रंग की बिल्डिंग है। ये एक है। सुन ले, बहुत सी इसमें इससे क्या साबित हो रहा है? मैं सुना रहा हूँ इससे ना। क्या साबित हो रहा है? जी, कमीने, घटिया आदमी, तेरी नस्लें तबाह हो, जलील किस्म के आदमी, तूने मेरे साथ किया क्या है? अच्छा, तेरी सारी की सारी जो कन्वर्सेशंस है, सारा कुछ कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ मेरे पास सेव है। मैं दुनिया को दिल की हकीकत लाज़मी बनाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे आके बताऊंगी कि टीम से आप लोग किस किस्म के घटिया होते हैं। मेरी बात सुन एक मिनट, तुझसे पहले दफा जब मेरी बात हुई थी कॉल पे, जब मैं तुझे वो मसला बताया था एमएस का, तूने कहा कि आप आके ना मुझसे मिल लो, और तुम ये तो बच्ची का इल्जाम है ना सर। कि रूम में बुलाया मसला हल करने के लिए। समझ आई? तेरी वो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी हुई है। तो इतना कुत्ता और जलील है, तूने मुझे हक करने की कोशिश की, तूने मुझे अब एक लड़की कांटेक्ट अब सुन लीजिए सर, अब उस सवाल नहीं ना पूरा आप कर लेने दो। ना हो गया सवाल आ गया नहीं हुआ ना। मेरी बात सुनिए, इसके बाद कर लीजिएगा सवाल। गुजारिश ये है कि ये वो बच्ची कह रही है कि मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं कि जिसमें मैंने सरेआम का मसला डिस्कस किया था और तुमने मुझे फिर बुलाया। वो कॉल रिकॉर्डिंग्स चला दीजिए, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स ले लेना उस बच्ची से। मेरे पास जो है ये मैंने तो चलाई, वही कह रहा हूँ, ये तो बता इस रही है कि बच्ची मैं का जिस लिए इस गई बच्ची थी। का ये एक इल्ज़ाम है ना। उस इल्ज़ाम में उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। उस मुकदमे के इंदराज के बाद से अब तक वो तफ्तीश के लिए नहीं आई है, ठीक है। उस मुकदमे के जो वीडियोस बच्ची ने बनाई है, आपके शायद कुछ उसके नीचे भी जरा जाके कमेंट्स पढ़िए कि वो एक पूरी फैब्रिकेटेड स्टोरी है। मैंने ज़ाती तौर पर इसको क्या इन्वेस्टिगेट किया। इकरारुल हसन उस लड़की से मिलने गए? मैंने उस लड़की से मिलने का कहा, उसने रब्ता आप किया नहीं हमारे गए बुरे उससे वाला, मिलने? सुन तो लीजिए। उसने बुरे वाला के हमारे रिपोर्टर से रब्ता किया और मैं मिलने के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले उसने इंटरव्यूज देना शुरू कर दिया और वो लीगल उसके अंदर प्रोसेस में आप चली गई। मिलने ही नहीं गए उस लड़की से? सर मैंने उसकी सारी चैट आपने उसको पहले इतने दिन लटकाया, आपको ये केस आपके सामने आया एफआईआर से पहले ही, जी, जी। आप उसको लटकाते रहे। आप उस लड़की से नहीं मिलने गए, जबकि आयशा मैंने करम उससे को मिलके रात आपने बुला लिया, सर रातों रात उसको आप रिसीव करने मैंने चले गए। अपने तौर पर तफ्तीश कर ली। मैंने उस बच्चे के सारे मैसेजेस देखे। आप कहेंगे मैं आपके पास भिजवा दूंगा, आप भी देख लीजिएगा। उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ कि उसने किसी का नाम लेकर किसी का इस्तेहसाल किया है या उसने किसी मैंने तो नहीं लिया, मैंने तो नहीं कहा कि आपका नाम लिया। नहीं मतलब उसने प्रोग्राम का नाम लेकर हाँ, वो बच्ची ये कहती है कि इकरार मैं सर, वो ये भी तो सारे कह आम रही- टीम को मसला बताने गई, मुझे होटल में बुलाया। हाँ मैं वो ये आपसे ये तो अर्ज कर होटल रहा हूँ कि में अगर वो ये बुलाया कहती है तो उसका कोई एविडेंस दे देना। वो कह रही है मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, हम कॉल रिकॉर्डिंग ले आएगी, मैं उसको फायर कर दूंगा उस बच्चे को। मैंने जो मैसेजेस देखे हैं, वो लड़का अभी भी तक आपके साथ है। मैंने जो मैसेजेस आपकी देखे सारी हैं मैनेजमेंट वो लड़का अभी तक उसमें कर रहा है। उसका कोई कसूर नहीं है। जो मैंने मैसेजेस देखे हैं, अदालत में मामला है, जो अदालत फैसला करेगी मैं कबूल होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि मैंने अपने तौर पर तफ्तीश नहीं, मैं की बता है। रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि आपको उस लड़की को जाकर मिलना चाहिए था? उस बजाय बच्ची उस ने उससे लड़की ने पहले- बार बार रब्ता किया उस आपसे। बच्ची ने पहले उस बच्ची ने पहले लेकिन सोशल आपने मीडिया उसको पर- इतना डिले कर दिया कि नहीं, उसको फाइनली नहीं, मीडिया वो के ऊपर उसने बैठना उस पड़ वक्त तक गया। वो इंटरव्यूज दे दिए थे, मैं उसके मिलने के लिए तैयार भी था। मैंने कहा बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिन हो गए थे रब्ता किया, आप नहीं मिलने गए। नहीं ऐसा नहीं। जब मुझे मैसेज मिला उसके बाद मैं तैयार था उससे मिलने के लिए। फिर वो सोशल मीडिया पर चली गई, उसका राइट है, उसने लीगल एक्शन लिया। जो फैसला होगा हमारे साथ। आपके अकॉर्डिंग जो वो लड़का है, मैंने जो तफ्तीश मैंने जो मैसेजेस देखे हैं उसमें ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं आई कि उसने किसी भी तरफ से, हाँ इनका एक आपस का ताल्लुक ज़रूर था, उसमें ज़ाहिर है वो दोनों खुद मुख्तार और आज़ाद वो हैं। यही कहती है कि मेरा ये ताल्लुक जो है वो मसला बताने के इसका ऊपर मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला। अगर वो ये मिलेगा कहती आपको है मिले कि- मुझे वो ये शेयर कहती है कीजिए, कि पब्लिक मैं को जब दिखाइए। बताने गई थी ना सरेआम की टीम को, मुझे बुलाया वही तो गया कह था रहा हूँ, होटल में। ये तो इल्ज़ाम है ना, इसका कोई एविडेंस नहीं है ना मेरे पास है ना आपके पास है। लेकिन बहुत सी वीडियोस तो आपने इल्जाम के ऊपर बना दी। कभी नहीं सर। सरेआम की 20 साल की तारीख में जिस शख्स के खिलाफ मेरे पास प्रॉपर वीडियो नहीं है, कभी मैंने इस पर कोई ठीक है। दावा नहीं किया। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं कमर्शियल्स नहीं करता जी आपने के इलेक्ट्रिक का कमर्शियल किया, जी हाँ। ठीक है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ये जो प्रोग्राम छापे वापे मारता हूँ मैं इसलिए नहीं करता कि यार मैं किसी का तेल पकड़ रहा हूँ और फिर अच्छा तेल होटल, फिर अच्छा तेल दिखा रहा हूँ। होटल में भी आपने छापे मारे, उसके बाद भट्ट कढ़ाई खोल ली अपनी, पाक क्लीन के नाम से कंपनी खोल ली, कंस्ट्रक्शन कंपनी भी अपनी आपने खोल ली, मल्टीपल सक्खर में भी जाके भट्ट कढ़ाई खोल ली। हाँ, आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बनाई, लाहौर में भी बनाई आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। रियल एस्टेट But- कंस्ट्रक्शन से हाँ, वो रियल एस्टेट से अच्छा, रिलेटेड ठीक है, आपने ठीक की है, है, ठीक है। तो एक तरफ इकरारुल हसन ने कहा कि जी नहीं मैं ये नहीं करता कि एक मैसेज ना जाए कि मैंने लोगों को इसलिए पकड़ा। आपने होटल में भी प्रोग्राम किया, आपने लोगों को अमेज़ॉन कोर्सेज भी प्रमोट किया, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, पैसे लेकर नहीं नहीं पैसे लेकर नहीं किए आप। पैसे लेकर मैं promote मैं किया, सर हाँ। मैं साबित करने ठीक है, के लिए- भट्ट कढ़ाई, मैं पहले भट्ट साबित कढ़ाई करने के ऊपर आ के लिए जाए। हाँ, क्या मैं ये हमेशा समझता हूँ और आज भी मैं समझता हूँ कि हर वो सहाफ़ी जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो वो ज़्यादा बेटर सहाफ़त कर सकता है। वरना आपका रिस्क या रोज़गार जब किसी एक इदारे से बिल्कुल वाबस्ता हो जाए तो फिर ज़ाहिर आप पर बड़ी कदगने और पॉलिसीज़ को आपको फॉलो करना होता है। बट कढ़ाई खोल कर तो आप इसको किस तरह से आप समझते हैं कि गैर मुनासिब चीज़ की, हालांकि मैंने एक तरह से सबको दावत दी कि अगर मैं दूसरों की बुराइयां दिखाता था कि उनका किचन ख़राब है या वो जाली चीज़ें मिलावट वाली दे रहे हैं तो आइए मेरा किचन मौजूद है,
تو آپ ایک کسٹمر کے طور پر ویڈیو بنا سکتے ہیں کہ ان کے کھانے میں سے چوہا نکل آیا ہے, یا یہاں پہ ایک بال موجود ہے, یا کچن کے اندر یہ گندگی ہے, یا یہ غلاظت ہے, یا یہ ایکسپائرڈ چیزیں استعمال ہوں گی. تو میں نے تو اس کو ایک چیلنج کے طور پر, نکلے گا اس کے کچن سے جس نے ساری زندگی دوسروں کے کچن پکڑے ہیں, کیوں نہیں نکلے گا, اور اپنا امیج بنایا کہ میں لوگوں کی دیکھیں خراب فوڈ بناتا ہوں, اس کے بعد اپنے پھر بٹ کڑائی. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو یہ تو کتنا بڑا چیلنج ہے کہ وہ 100 لوگ جن کو میں نے پکڑا. یہ چیلنج نہیں ہے, یہ آپ نے اپنی ریپوٹیشن کا فائدہ اٹھایا. نہیں, ہرگز نہیں. آپ نے فائدہ اٹھایا پوری دنیا کو. پھر آپ کیوں کہتے تھے کہ میں ایڈ بھی نہیں کروں گا, کہ الیکٹرک کا بھی ایڈ کر لیا. وہ اگر اس میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ میں نے پیسے لے کر کیا ہے, تو جو جی مفت کیا. وہ میرے دوست ہیں, علی ہاشمی ہیں, وہ ترجمان ہیں کے الیکٹرک کے, اور وہ پروگرام ڈان پر کرتے ہیں ریڈ کے نام سے. میں ان کے کہنے پہ آپ نے کے الیکٹرک کا ایڈ مفت, ایڈ نہیں تھا, ایڈ وہ جی ایڈ نہیں تھا, وہ ایک پیغام تھا کہ پیسے نہیں آئے تھے. نہیں آئے تھے سر. وہ اس میں اس کو دیکھ بھی لیجئے کہ اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ رعایتیں مل سکتی ہیں اگر آپ اپنا بل کم کروانے کے لیے آ جاتے ہیں. وہ ایک آفر تھی کے الیکٹرک کی طرف سے جو انہوں نے کی تھی. ٹھیک ہے. جی بٹ کڑائی میں نے آپ سے عرض کر دیا نا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غلط ہے؟ کس طرح سے غلط ہے کہ ساری دنیا کو پہلے پکڑا, میں سب کے دنیا یہی کو تو میں پکڑ کہہ رہا رہا ہوں. ہوں, یہی تو چیلنج ہے کہ میں نے سب کو پکڑا ہے, اور اگر میں نے کوئی غلط چیز کی ہے تو سب کو یہ دعوت عام ہے کہ وہ آ کے آپ دیکھیں. تو نہیں رکھیں گے نا, آپ تو اچھی سے اچھی چیز رکھیں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرے تو ٹھیک ہے, کبھی پھر بھی تو لوگوں چھاپا کا پڑ جائے گا. تک ایک اچھی چیز پہنچے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا, یہ ایسے ہی ہوا کہ آپ سیاستدانوں کے اوپر پہلے جس طرح ہوٹلوں کے اوپر چھاپے مار کے پھر اپنا ہوٹل بنا لیا, پھر سیاستدانوں کو تنقید کر کے اپنی پارٹی بنا لی. اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, اس پہ میں حلف دے چکا ہوں آپ کو. اگر آپ کو حلف کی پاسداری بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا, وہی تو میں, لیکن میں تو اس کے اوپر بات کروں گا جو مجھے نظر آ رہا ہے. نظر یہ آتا ہے کہ پہلے پوری دنیا کے چھاپے مارے, پھر اپنی, اور میں اس میں بھی عرض کر دیتا ہوں, حالانکہ وہ عمران خان کو غلط کیا, پھر آپ کہتے ہیں پی ایم ایل این بھی غلط ہے, پیپلز پارٹی بھی غلط ہے, تو اب نئی پولیٹیکل پارٹی چاہیے, پاکستان کی ایک نئی پولیٹیکل پارٹی چاہیے. لیکن وہ کیا پارٹی میری ہوگی؟ اچھا پھر یہ تو وقت ہے. میں گزارش کر دیتا ہوں, جیسے آپ نے کہا 10 سال بعد سن تو لیجیے کہ ہم نے جو بٹ کڑائی کھولی اس میں سے روزانہ ہزاروں لوگ مفت کھانا کھاتے تھے, اور پھر ایک وقت آیا کہ جب میں نے اس کے سارے, یہ تو ٹاپک نہیں ہے کہ کتنے مفت کھاتے تھے یا نہیں کھاتے. میں عرض کر رہا ہوں نا, ہم اس ٹاپک کے قریب جا رہے ہیں نا. نہیں, ہم اس کے قریب نہیں جا رہے, ہم اس کے قریب جا ہی نہیں رہے. ہم صرف اس کے اوپر جا رہے ہیں کہ ایک شخص جو ساری دنیا کو یہ کہتا رہا کہ میں یہ پکڑ رہا ہوں, میں ہوٹلنگ پکڑ رہا ہوں, لوگوں کے کچن پکڑ رہا ہوں, بعد میں اپنی بٹ کڑائی لے آئیے قرآن مجید, اور میں نے اگر اس بٹ کڑائی سے 1 روپے کا بھی فائدہ لیا ہو تو اللہ کا قہر مجھ پہ نازل ہو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے اس کے شیئرز بھی سارم برنی ٹرسٹ کو دے دیے تھے کہ جو اب اس میں سے پروفٹ ہوگا آنے والے وقت میں وہ اس ٹرسٹ کو جائے گا, اور اس کے بعد ہم نے اس کو بند کر دیا. ٹھیک ہے, وہ میرا ایک شوق تھا. میں بٹ کڑائی لاہور کا بڑا فین تھا, اور وہ میں نے اپنے نام سے نہیں, بٹ کڑائی کے نام سے اس کو انٹروڈیوس کروایا. وہ ایک شوق کے طور پر میں نے کیا. میں آپ کو یہ حلف دے سکتا ہوں, اور میرے ساری بکس اور وہ آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں, 1 روپیہ میں نے اگر اس میں سے کبھی زندگی میں کمایا ہو تو مجھ سے کوئی حلف لے لیجئے, جو اگر آپ اپنے طور پر تحقیق کرنا چاہیں, جو ڈاکیومنٹس آپ کو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ عمران خان صاحب کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہیں کہ کیسے یہ بندہ اپنا سارا سلسلہ چلا رہا ہے. ہاں جی, سوال تو ہے. ہاں سوال تو ہے, کیسے یہ سلسلہ اپنا چلا رہا ہے. وہ اپنی ریٹرن میں بتاتے ہیں کہ میری جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ ہے جی, جہاں سے مجھے پیسے آتے ہیں, مجھے رینٹل انکم. میرا سوال تھا, آپ نے جواب دے دیا, بہت سی بات. انہوں نے اپنے اس ترجمان عمران خان صاحب کے بہت سی. نہیں میں سر ٹھیک ہے جی. اقرار الحسن کے اثاثے کتنے ہیں اور ان کی کتنی انکم ہے, وہ تو بنانے جا رہے ہیں نا پارٹی, اور وہ تو کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کیسے گزارا کریں. میں تو نہیں بنانے جا رہا پارٹی, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں. اچھا اس میں بھی جا رہے ہیں, آپ کے کتنے اثاثے ہیں, آپ کی ارننگ کتنی ہے؟ میں گزارش کر دیتا ہوں, اس میں میری ارننگ ملینز میں ہے, اور وہ 10 ملین کم ہے, اس سے 5 ملین اس کے قریب ہے. اوپر یا نیچے, مطلب بس اس کے قریب سمجھ لیجیے. اوپر نیچے دیکھیں 5 ملین اور 6 ملین میں مجھے اس کو بتانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ چونکہ ایک ادارہ مجھے تنخواہ دے رہا ہے نا, اس کا یہ حق ہے کہ وہ میں ڈسکلوز نہ کروں, ورنہ باقی آپ اس کے آس پاس کی وہ ہے جس کا ٹیکس دیتے ہیں, ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے, یہ حلال رزق ہے, زیادہ ہے کم ہے, اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. ہاں, لیکن یہ ڈیڈکشن کے بعد کتنے کاروبار ہیں آپ کے اس وقت؟ میں عرض کر دیتا ہوں, ٹرسٹ پہ نہیں ہے جی, جو ٹرسٹ پہ نہیں ہے, جو آپ کے لیے ہیں, کتنے کاروبار؟ میرا اس وقت تک کوئی ایک ڈاکیومنٹڈ کاروبار نہیں ہے. کسی اور کے نام پہ؟ کسی کے نام پر بھی نہیں, میری فیملی کے نام پر, کسی کے نام پہ. سن لیجیے اب مجھے موقع ضرور دیجیے گا, یہ بہت اچھا موضوع ہے. میرا گھر اس وقت بھی زیر تعمیر ہے, پچھلے 4 سال میں وہ اب تک نہیں بن سکا. لاہور میں ہم گھر بنا رہے ہیں. جب یہ ڈالر کی ہائیک آئی اور اسی وقت جو ہے وہ ہمارا فنیشنگ پہ تھا, ٹائلز اور باقی ساری چیزیں آپ سب جانتے ہیں, جو کہ پھر وہ ڈالر کی وجہ سے بہت مہنگی ہو گئی. تو اب وہ گھر کی تعمیر پچھلے 4 مہینے سے رکی ہوئی ہے. اس کا گرے اسٹرکچر باقی چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. وہ میرا ایک واحد اثاثہ ہے جسے میں نے ڈکلیئر بھی کیا ہوا ہے. میرے نام پر, میری فیملی کے نام پر, سوائے فرا کے نام پر ایک 2017-18 کی سیوک ہے. کوئی گاڑی نہیں ہے میرے پاس. ایک گاڑی ہے چنگھان جو مجھے دفتر نے دے رکھی ہے, ایک گاڑی ہے یہ
یارس جو ہم نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے پر منتھ, ٹھیک ہے, اور ایک گاڑی ہے جو میرے چھوٹے بھائی کے پاس ہے, سیوک کا شاید 2012 13 14 کا ماڈل ہے, مجھے ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے, یہ مکمل. اس کے علاوہ نہ میرے پاس کوئی پلاٹ ہے, نہ میرے پاس اس وقت تک جس میں بات کر رہا ہوں, میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ کھول کے دکھا سکتا ہوں, چند ہزار روپے ہوں گے. میں یہ ارادہ ضرور رکھتا ہوں کہ اگر ہم کوئی ایسا پلیٹ فارم انیشیٹ کرنے اور کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے میں اپنی ایک ایک چیز آج میں نے رکھ دیا, آپ کہہ لیجیے, اس کو آپ ریکارڈ کا حصہ بنا لیجیے. اس کے بعد ایک چیز جو میری زندگی میں اس کا اضافہ ہوگا وہ نظر آ جائے گی سب کو کہ جی یہ تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کوئی پلاٹ نہیں ہے, یہ تو کہہ رہے تھے 1 اکتوبر 2025 اقرار الحسن کے نام کے اوپر کوئی پلاٹ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں ایک پلاٹ ہے 2 کنال کا جس پہ ہمارا گھر ہے. اقرار الحسن کے نام کے اوپر ایک پلاٹ ہے, ان کی مسز کے نام کے اوپر کوئی پراپرٹی نہیں, میری مسز کے نام پر, میری والدہ کے نام پر, میرے بھائی کے نام پر, میرے بچے کے نام پر ایک پلاٹ نہیں, کوئی پراپرٹی نہیں, کوئی پراپرٹی نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے آپ کا, ٹھیک ہے. آپ کی 5 ملین کے 5 ملین ہی میں کہہ دیتا ہوں جی, 5 ملین ہی آپ کی سیلری ہے. 5 ملین کی سیلری والے بندے نے ساری زندگی جو ہے وہ صرف 1-2 کنال کا جو ہے وہ پلاٹ لیا اور اسی کے اوپر گھر بن رہا ہے. اچھا خاصا ہے سر وہ, ہاں اسی کے اوپر گھر بن رہا ہے اور وہ پورا نہیں ہو پا رہا, وہ پورا نہیں ہو پا رہا. اب یہ میں صرف ایسے پوچھ رہا ہوں کہ یہ 5 ملین کدھر کرتے ہیں آپ؟ سر میں ٹریولنگ کا شوقین ہوں, میں جاتا ہوں, میں بزنس کلاس میں سفر کرتا ہوں, میں اللہ نے 3 بیگمات کا ایک ذمہ داری دی ہے, وہ ذمہ داری ہے, ایک اچھے طریقے سے رہتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ کی ٹریولنگ سے مجھے یاد آیا, میں یہ سوال بھول رہا تھا, میں نے کہا میں پوچھوں گا, میں یہ کہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ دبئی نہیں جاتے جی, دبئی میں کہ جی کوئی فراڈ ہوا ہے کہ جی اقرار صاحب نے کیا ہے, فیملی نے کیا ہے کہ جی آپ دیکھ لیں آج تک یہ دبئی نہیں گئے, باقی ساری دنیا گھومے. میں 2010 تک دبئی رہ کے آیا ہوں. وہ کہتے ہیں 2010 کے بعد دوبارہ نہیں گئے, 2010 کے بعد آپ دوبارہ گئے؟ ہم نہیں گئے, 4-5 سال وہاں رہ کے چلے جائیں گے, آپ اور میں دونوں ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, کوئی چیزیں تو سامنے آ جائے گی. اچھا وہ کہتے ہیں جی فراڈ کر کے آئے ہیں, میں بتا دیکھیں گزارش کر دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی فراڈ کر کے آئے ہیں اس لیے آج تک دیکھ لیں 15 سال میں دبئی نہیں گئے. کوئی اس کا متاثرہ شخص سامنے آ گیا ہوتا, کوئی ڈاکومنٹ آ جاتی, کوئی چیز آ جاتی, کسی کے ساتھ ہی کیا ہوگا نا جو بھی. ہم کب جا رہے ہیں دبئی؟ ہم کب جا رہے ہیں؟ ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں, آپ ٹائم بنائیں گے, میں ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, اسی مہینے میں میری تنخواہ 5 ملین, کوئی ایک ویکینڈ میں میں آپ کو اسپانسر کرتا ہوں. آئیے جی, تھینک یو سو مچ اقرار صاحب, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ کو سلامت. ایسے میرے کچھ اور سوال آ رہے ہیں؟ نہیں وہ اسرائیل والا ہے, پھر وہ لمبی بحث ہے, آپ کا ٹائم بہت نکل جائے گا اس میں, اسرائیل والے میں, کیونکہ اس میں پھر میرے پاس ٹویٹس ہیں, بہت ٹویٹس ہیں. چلیں ہم کرتے ہیں پھر اس کو اگلی بار ایک اور نشست کرتے رہیں گے. اب اس کو نشست آپ بھی ٹویٹس کرتے رہیں گے, لیکن صرف میری ایک گزارش میں آن ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. اس میں مجھے آج جو صرف ایک جو آپ سے تھوڑا سا یہ اب ریکارڈنگ ختم ہو گئی ہے, کیجیے نا ریکارڈنگ. اچھا ہاں, میں چاہتا ہوں اس کو ریکارڈ کریں. میرا جو شکوہ ہے وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہم دونوں جذباتی ہوئے اس سارے معاملے میں. ہونا یوں چاہیے کہ آپ سوال کیجئے جس طرح کا سوال آپ کا جی چاہتا ہے, اور پھر مجھے موقع دیجیے کہ میں اس کو تو ہم دونوں ذرا زیادہ بحث میں الجھتے رہے. مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ چیزیں ہم لوگوں کو کلیئر کر پائیں گے. ہم دوبارہ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ذرا یہ صرف آپس میں دونوں بھائی اگر طے کر لیں کہ ہم ذرا تحمل سے ایک دوسرے کی بات سنیں گے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی رائے میرے سر آنکھوں پہ, اور میں جو کہوں گا آپ تسلیم کریں نہ کریں, آپ کا رائٹ ہے. چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اور میں چلیے آج اس پوڈ کاسٹ کے اختتام پر جو مجھے ریئلائزیشن ہوئی ہے, اس کا میں بارہا اظہار بھی کر چکا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ بیلنس جو پی ٹی آئی کے خلاف تنقید میں اور نون لیگ یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پر تنقید میں ہونا چاہیے, وہ سچی بات ہے, وہ بیلنس میں نے لوز کیا ہے. میرے پاس اس کی ریزنز ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ جی اگر 100 ٹویٹس عمران خان کے خلاف کیے ہیں تو 2 ان کے خلاف کیوں ہیں, یہ لفظوں میں میرے پاس اس کی ریزنز ضرور ہیں, اس سے آپ متفق نہیں ہیں, لیکن آئی اگری کہ مجھے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں تنقید کرتا ہوں تو مجھے کمپلیٹلی سب لوگوں کے اوپر تنقید کرنی چاہیے. اور میں اپنی دانش میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ خان صاحب زیادہ پاپولر ہیں, خان صاحب زیادہ ریلیونٹ ہیں, خان صاحب کے زیادہ فالوورز ہیں, تو اس لیے ان پر بات بھی ذرا زیادہ ہوتی ہے. بٹ یس اسٹل اس کے باوجود نون لیگ یا پیپلز پارٹی پر تنقید اتنی تو ہونی چاہیے جتنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. وہ شاید میں اس را میں بہتے ہوئے نہیں کر پایا یا نہیں کر پاتا ہوں. I'll try and I'll make sure کہ اعتدال کے ساتھ, بیلنس کے ساتھ تمام لوگوں پر تنقید. تھینک یو سو مچ. خوش رہیے. تھینک یو سو مچ.